دولت کی ہوس انسان کو کس حد تک گرا سکتی ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے ہی شخص کی جس نے راتوں رات امیر بننے کے خواب میں اپنی انسانیت کو فروخت کر دیا تھا اور دولت کے لالچ میں ایک ایسا گھناؤنا الاؤ روشن کیا تھا جس کی آگ نے خود اسے بھی جلا کر رکھ دیا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ زن اور زمین کے فساد بڑے عبرتناک ہوتے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ڈائری سے ایک نئی عبرتناک کہانی سنتے ہیں۔ گرمیوں کی ایک تپتی سے پہر جو شخص میرے چیمبر میں داخل ہوا وہ ویل چیئر پر تھا، اس کے ساتھ ایک مددگار بھی تھا۔ میں نے رسمی علیق سلیق کے بعد انہیں بیٹھنے کو کہا۔ ویل چیئر والا شخص تو پہلے ہی اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا، تاہم اس کا ساتھی دوسرا شخص میری پیشکش پر ایک کرسی کھینچ کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ میں چند لمحات تک سوالیہ نظر سے ان کا جائزہ لیتا رہا اور پھر میں نے کہا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ویل چیئر پر برائے جمان شخص نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے اچانک خواب سے چونک گیا ہو، پھر اس نے نحیف سی آواز میں اپنا تعارف کروایا۔ وکیل صاحب، میرا نام انور علی ہے اور یہ میرا پڑوسی عبدالقادر ہے۔ میں عبدالقادر کے سہارے یہاں تک پہنچا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ میرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ میں نے کہا، انشاءاللہ، اور پھر پوچھا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میرے سوال پر انور علی نامی شخص خیالوں میں کھو گیا۔ وہ خاصا نڈھال اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، جس کی وجہ سے وہ ویل چیئر استعمال کرنے پر مجبور تھا۔ انور علی کے ساتھ آنے والے شخص کی عمر کم و بیش 45 سال تھی۔ وہ ایک صحت مند اور چاق و چوبند شخص تھا۔ انور علی بدستور خیالوں میں گم تھا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو انور علی کے بجائے عبدالقادر نے جواب دیا، وکیل صاحب، دراصل انور بھائی آج کل بہت پریشان ہیں، انہیں ایک وہم سا ہو گیا ہے۔ مجھے کوئی وہم نہیں ہے، انور علی نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ وہ عبدالقادر کی بات سن کر اچانک خیالوں سے لوٹ آیا تھا اور خاصا حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے شکایتی انداز میں اپنے ساتھی عبدالقادر کو دیکھا اور پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، سب لوگوں کا خیال ہے، حتیٰ کہ عبدالقادر بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں خواہ کسی وہم میں مبتلا ہوں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ میں جو کچھ محسوس کرتا ہوں وہ وہم نہیں بلکہ سچائی ہے۔ اور وہ سچائی کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے سوال پر انور علی ایک مرتبہ پھر کسی گمبھیرتا میں ڈوب گیا۔ میں نے عبدالقادر کی جانب دیکھا۔ وہ میری نظر کا مفہوم سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا، بیگ صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ انور بھائی کو شک، میرا مطلب ہے کہ انور بھائی کا خیال ہے کہ ان کا داماد انہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ انور علی نے دوبارہ ہوشیار ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ عارف میری جان لینا چاہتا ہے، جس طرح اس نے میری غزالہ کی جان لی ہے۔ اپنی بات کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے وہ خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ میں اس وقت عجیب صورتحال سے دوچار تھا۔ میں نے انور علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، محترم، آپ کی الجھن زدہ باتوں سے میں کچھ بھی سمجھ نہیں پایا ہوں۔ آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ عارف اور غزالہ کون ہیں اور آپ کا داماد کیوں آپ کی جان لینا چاہتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، انور علی ویل چیئر میں سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ بیگ صاحب، عارف محمود میرے اس خبیث داماد کا نام ہے جو میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ غزالہ میری اکلوتی بیٹی تھی۔ اس ظالم نے میری پیاری بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اب اس کی آواز رند گئی۔ میں نے حالات کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا، انور صاحب، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے داماد عارف محمود نے آپ کی اکلوتی بیٹی کو قتل کر دیا ہے؟ جی ہاں، یہ حقیقت ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، انور صاحب، اگر واقعی آپ کے داماد نے آپ کی اکلوتی بیٹی کو قتل کیا ہے تو اس وقت اسے قانون کی گرفت میں ہونا چاہیے۔ وہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کس طرح کر سکتا ہے؟ قانون کی گرفت صرف ان لوگوں کے لیے ہے
جو بے بس و بے سہارا ہوتے ہیں۔ انوار علی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ عارف محمود جیسے شاطر چال باز قانون کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس سے کھیلتے رہتے ہیں۔ عارف بھی آزادانہ دندناتا پھرتا ہے۔ قانون اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا اور اب وہ مجھے بھی ٹھکانے لگانے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ میں نے کہا، انوار علی صاحب، یہ تو سیدھا سیدھا پولیس کیس ہے۔ آپ کو میرے پاس آنے کے بجائے اپنے علاقے کے تھانے میں جانا چاہیے تھا۔ میں بھلا اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ مایوس کرنے والی باتیں نہ کریں بیگ صاحب، انوار علی نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ میں بہت آس امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت ہی اہم سوال کیا۔ میرے پاس آنے کے بجائے آپ نے پولیس کی مدد لینے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں تھانے بھی گیا تھا، انوار علی مایوس کن لہجے میں بولا، مگر تھانے دار کو میری بات پر اعتبار نہیں آیا۔ اس کا خیال ہے کہ غزالہ کی بہیمانہ موت نے مجھے ذہنی طور پر متاثر کیا ہے اور میں اپنے داماد کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا ہوں۔ حالانکہ نہ تو عارف نے غزالہ کو قتل کیا تھا اور نہ ہی وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ غزالہ کا قتل ایک حادثہ تھا۔ ڈکیتی کی واردات میں مزاحمت پر ایک ڈاکو نے اس کا گلا گھونٹ کر جان سے مار ڈالا تھا، مگر میں پولیس والوں کی اس تھیوری پر یقین نہیں کر سکتا۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ عارف ہی نے ڈکیتی کا ڈرامہ رچا کر غزالہ کی زندگی کا چراغ گل کیا تھا اور اب مجھے بھی اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بہت کائیاں اور مکار شخص واقع ہوا ہے۔ حالانکہ شادی کے وقت اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک وہ بہت اچھا اور با اخلاق ثابت ہوا تھا، مگر یہ سب بھی اس کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ وہ اچھائی کا لبادہ اوڑھ کر رفتہ رفتہ اپنے مقصد کی جانب قدم بڑھا رہا تھا اور وہ اپنے مقصد میں تقریباً کامیاب ہو چکا ہے۔ صرف میرا کانٹا باقی ہے۔ شاید وہ مجھے بھی جلد از جلد اپنی راہ سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا حتمی مالک بن سکے۔ انوار علی کے آخری جملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پوچھا، یہ جائیداد کے حتمی مالک بننے کا کیا قصہ ہے؟ انوار علی نے میرے سوال کا طویل ترین جواب دیا، جس کا لب لباب کچھ یوں تھا کہ عارف محمود کی حیثیت گھر داماد جیسی تھی۔ اس نے دولت اور جائیداد کے لالچ میں غزالہ سے شادی کی تھی۔ انوار علی اپنی بیٹی کے ساتھ گلشن اقبال کے جس بنگلے میں رہ رہا تھا وہ غزالہ کے نام تھا۔ علاوہ ازیں ایک چلتی ہوئی گارمنٹ فیکٹری بھی غزالہ کے نام تھی۔ جب تک ٹریفک کے ایک حادثے میں انوار علی اپنی ٹانگوں سے معذور نہیں ہوا تھا، وہ گارمنٹ فیکٹری کی دیکھ بھال از خود کرتا تھا۔ معذوری اور لاچاری نے اسے گوشہ نشینی پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر جب ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ وہ عارضہ قلب میں بھی مبتلا ہو چکا ہے تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ غزالہ اس وقت تک جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ انوار علی نے پہلی فرصت میں بنگلہ اور گارمنٹ فیکٹری بیٹی کے نام منتقل کر دی تاکہ اس کی رخصتی کے بعد غزالہ کے لیے کسی قسم کی پریشانی پیدا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی انوار علی نے غزالہ کی شادی کا منصوبہ بھی بنا ڈالا۔ اس نے اخبار میں رشتے کا اشتہار دیا اور اس بات کی وضاحت کر دی کہ صرف وہی حضرات رجوع کریں جو گھر داماد بن کر رہنا پسند کر سکیں۔ اشتہار میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی ایک شاندار 2 منزلہ بنگلے اور ایک گارمنٹ فیکٹری کی مالک تھی۔ یہ ایک طرح کا لالچ تھا اور یہ لالچ اس لیے دیا گیا تھا کہ غزالہ میں ایک نقص موجود تھا۔ ویسے تو وہ صحت مند اور قبول صورت لڑکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے زاویے میں کچھ فرق تھا۔ وہ بیک وقت مشرق و مغرب میں تکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ خیر، یہ کوئی بہت بڑا عیب نہیں تھا، خاص طور پر بنگلے اور گارمنٹ فیکٹری کی مالک ہوتے ہوئے ایسے نقائص کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ انوار علی کا اپنی بیٹی غزالہ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں تھا اور اب اس کا بھی چل چلاؤ تھا، اس لیے وہ غزالہ کو کسی مضبوط ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ انوار علی کی اشتہاری کوششوں کے نتیجے میں عارف محمود اس کا داماد بن کے بنگلے میں آ گیا۔ انوار علی کے بقول شادی کے بعد کچھ عرصے تک وہ نہایت ہی فرمانبردار داماد اور ذمہ دار شوہر ثابت ہوا۔ پھر اس نے سینگ نکالنا شروع کر دیے۔ رفتہ رفتہ انوار علی کو یقین ہو گیا کہ عارف محمود نے محض دولت اور جائیداد کے لیے غزالہ سے شادی کی تھی۔ پھر ایک رات ڈکیتی کی واردات میں غزالہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔
انوار علی کا خیال تھا کہ وہ سب کچھ عارف محمود کا کیا دھرا تھا۔ غزالہ کی موت کے بعد تمام دولت و جائیداد کا وہ مالک بن جاتا۔ چنانچہ اس نے ڈکیتی کا خود ساختہ ڈرامہ رچا کر غزالہ کو اپنے راستے سے ہٹا دیا، اور اب انوار علی کو محسوس ہو رہا تھا کہ عارف محمود اسے بھی اپنے راستے سے کسی کنکر کی طرح ٹھوکر مار کر دور پھینک دینا چاہتا تھا۔ اس خیال نے انوار علی کو خاصا خوفزدہ کر رکھا تھا۔ میں نے پوری توجہ اور تحمل سے انوار علی کا موقف سنا۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا، آپ کی بیٹی کی موت کو واقع ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، تقریباً 6 ماہ پہلے وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ غزالہ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 2 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ اوہ، تو گویا شادی کے صرف 1.5 سال بعد وہ اندھوناک سانحہ پیش آیا تھا، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ یعنی ڈکیتی کی واردات والا واقعہ؟ انوار علی نے کہا، وہ کسی بھی طرح ڈکیتی نہیں تھی، میں اسے عارف کی سازش ہی کہوں گا۔ بہرحال میں نے باری باری عبدالقادر اور انوار علی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مگر اس کے بعد آپ کا کردار کیا رہا تھا؟ آخری جملہ میں نے انوار علی کو مخاطب کرتے ہوئے ادا کیا تھا، کیا آپ نے پولیس کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا تھا؟ انوار علی نے پورا سا منہ بنایا اور کہا، میں نے انہیں سب کچھ تفصیلاً بتایا تھا، مگر پتہ نہیں پولیس والوں کی سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ عارف محمود پر میرے شک کو انہوں نے ذرا اہمیت نہ دی، وہ بس یہی کہتے رہے کہ ڈکیتی کی واردات میں مزاحمت کرنے پر غزالہ نے اپنی جان گنوائی ہے۔ تاہم انہوں نے مجھے تسلی دی تھی کہ وہ بہت جلد ڈاکوؤں کو ڈھونڈ نکالیں گے اور مال مسروقہ بھی برآمد کر لیں گے۔ مال مسروقہ میں کیا کیا شامل تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، نقدی 55,000، مختلف قسم کے زیورات جن کی مالیت لگ بھگ 1 لاکھ روپے اور 30,000 کے پرائز بانڈز وغیرہ وغیرہ۔ گویا لگ بھگ 2 لاکھ کا نقصان ہوا تھا، میں نے کہا۔ 2 لاکھ پر لعنت بھیجے جناب، انوار علی نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، اصل نقصان تو غزالہ کی جان کا زیاں ہے، جو کسی بھی طور اور کسی بھی قیمت پر پورا نہیں کیا جا سکتا، اور اس سازش کا روح رواں عارف میرے گھر میں میری نظر کے سامنے دندناتا پھرتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ اب میری جان لینے کی پلاننگ بھی کر رہا ہے۔ میں سخت خوف زدہ ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا علاج کروں، آپ ہی میری مدد فرمائیں، میں اسی لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، محترم انوار علی صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں اب تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ آپ کے معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس ہے۔ اب آپ ہی بتا دیں کہ میں آپ کے لیے کیا کروں۔ پولیس کے پاس تو پہلے بھی جا کر دیکھ لیا ہے، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ وہ کچھ نہیں سنتے، اپنی ہی بولتے رہتے ہیں، مجھے ان سے تعاون کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو پھر میں آپ کے لیے کیا کروں؟ آپ کسی طرح اس ناک کا علاج کر دیں بیگ صاحب۔ ناک سے آپ کی مراد عارف محمود ہے؟ جی ہاں، بالکل وہی۔ میں نے پوچھا، آپ کو کس طرح محسوس ہوا کہ آپ کا داماد آپ کی جان لینے کا منصوبہ بنا رہا ہے؟ بس مجھے محسوس ہوتا ہے۔ بس سے کام نہیں چلے گا انوار صاحب، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، آپ کے محسوسات کی کوئی مضبوط وجہ ہونی چاہیے۔ کیا کوئی ایسا ثبوت ہے آپ کے پاس جس سے ثابت کیا جا سکے کہ عارف محمود آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس نے اس ذیل میں کوئی عملی کوشش کی ہے؟ وہ شخص خوددار لہجے میں بولا، میرے پاس اس مردود کے عزائم کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کیا یہ آپ کا وہم نہیں ہو سکتا؟ آپ بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو دوسرے لوگ کہتے ہیں، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ کیا مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں؟ میں نے متحمل لہجے میں کہا، دیکھیے انوار صاحب، بات آپ کو جھوٹا سچا سمجھنے کی نہیں ہے۔ میں ایک وکیل ہوں اور میرا کام عدالت میں مقدمات لڑنا ہے۔ عدالت میں اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کا داماد آپ کی بیٹی کا قاتل ہے اور اب آپ کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے، تو آپ کو پہلی فرصت میں پولیس سے رجوع کرنا چاہیے۔
پولیس سے رجوع کرنے پر مایوسی ہوئی تھی جناب؟ میں نے پوچھا۔ انوار صاحب، جب غزالہ کو سانحہ پیش آیا تھا تو آپ نے پولیس کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا تھا؟ جی ہاں، کیا تھا، اس نے بے دلی سے کہا۔ پھر انہوں نے اس سلسلے میں کیا کارروائی کی تھی؟ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ غزالہ کو اس کے شوہر نے ٹھکانے لگایا تھا، انوار علی نے بتایا۔ وہ بھی ڈاکو والی کہانی کو سچا سمجھ رہے تھے۔ ان کا سارا زور اس بات پر تھا کہ جب غزالہ کی موت واقع ہوئی تو اس وقت عارف اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ یعنی عارف کی رات کی ڈیوٹی تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ جی ہاں، اس کی ہمیشہ رات ہی کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ عارف محمود کرتا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک اخبار میں سب ایڈیٹر ہے، انوار علی نے بتایا۔ رات 7 بجے سے صبح 10 بجے تک وہ ڈیوٹی دیتا ہے۔ میری بدقسمتی کہ میں نے غزالہ کی شادی کے لیے اسی اخبار میں اشتہار دیا تھا۔ نتیجے میں عارف محمود میرا داماد بن گیا۔ اس نے خود کو تنے تنہا بتایا تھا، اس لیے بھی میں نے فوراً اس کا رشتہ قبول کر لیا۔ ایک گھر داماد کے لیے اس میں ساری خوبیاں موجود تھیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہی شخص بعد میں میری بیٹی کا قاتل بن جائے گا۔ وہ رہاسا ہو گیا۔ اس کے لہجے سے سچائی ٹپکتی تھی، مگر افسوس کا مقام یہ تھا کہ وہ اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اپنے پاس کوئی سامان نہیں رکھتا تھا۔ مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ یہ دنیا بڑی ظالم جگہ ہے۔ یہاں بعض اوقات سچ کو ثابت کروانے کے لیے اور تسلیم کروانے کے لیے اسے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ انوار علی بھی دنیا کے اسی ظلم کا شکار نظر آتا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ایک بنگلے میں رہ رہا تھا جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ اس کی اکلوتی چہیتی بیٹی کا قاتل تھا اور اب اس کی جان لینے کے بھی در پہ تھا۔ میں نے پرخلوص انداز میں کہا، انوار صاحب، اگر پولیس نے آپ کے خدشات کو اہمیت نہیں دی تھی تو آپ انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے تھے۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا بیگ صاحب، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے داماد کے خلاف عدالت میں استغاثہ دائر کر سکتے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ کام سرکاری وکیل کے ذریعے ہی ہوتا۔ آپ اپنے داماد پر مقدمہ کرنے کے لیے پرائیویٹ وکیل کی خدمات بھی حاصل کر سکتے تھے، مگر بات وہی ہے کہ آپ کے پاس اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، انوار علی نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ مجھے اسی وقت عارف کے خلاف استغاثہ دائر کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں مجھے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا۔ اور جہاں تک اپنے موقف کی سچائی ثابت کرنے کی بات ہے تو جب انسان کسی راہ پر قدم رکھ دیتا ہے تو راستہ خود بخود بننے لگتا ہے۔ میں نے تائید کی، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ غزالہ کی موت کے پیچھے عارف کا ہاتھ ہے تو کوئی ہوشیار وکیل آپ کے یقین کو عدالت میں سچ ثابت کرنے کے لیے چارہ جوئی کر سکتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک چمک سی نمودار ہوئی۔ وہ جب بولا تو اس کے لہجے میں ایک خاص قسم کا اعتماد تھا۔ بیگ صاحب، میں اس موقع پر یہی کہوں گا کہ دیر آیت درست آیت۔ آپ بھی تو ایک پرائیویٹ وکیل ہیں اور میری نظر اور معلومات کے مطابق آپ خاصے چابکدست اور ہوشیار وکیل ہیں۔ کیوں نہ آپ کی مدد سے گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کی جائے؟ انوار علی صاحب، آپ کی پیشکش کو قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا، مگر اس سلسلے میں آپ کو مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ میں ہر قسم کے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ اگر مجھے عارف کے آصف سے نجات مل جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ میں آپ کی فیس ایڈوانس دینے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، فیس تو میں پیشگی ہی لیتا ہوں، مگر میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، مگر کیا بیگ صاحب؟ میں نے کہا، اگر یہ کہ پہلے آپ مجھے اول تاخیر تمام خیالات سے آگاہ کریں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں کیس کی نوعیت کیا بنتی ہے۔ اگر آپ کے خیال کے مطابق واقعی عارف نے آپ کی بیٹی غزالہ کو قتل کیا ہے تو پھر میں اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ ایسا ہونا عین ممکن ہے انوار علی صاحب۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے بیگ صاحب، میں نے کہا۔ حقائق کو سامنے لانا آپ کا کام ہے، پھر آگے آگے دیکھتے جائیے کیا ہوتا ہے۔
کوشش کرنا میرا کام ہے اور مجھے اپنا کام کس طرح کرنا ہوگا یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ تو میں آپ کو اپنی کہانی پوری ابتدا سے سناتا ہوں۔ انوار علی نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھالتے ہوئے کہا، میں ہمتاً گوش ہوں، آپ شروع ہو جائیں۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ انوار علی کی کہانی لگ بھگ 3 گھنٹے میں مکمل ہوئی تھی۔ آپ کی دلچسپی اور معلومات کی خاطر میں چیدہ اور نہایت ہی اہم باتیں یہاں تحریر کروں گا۔ انوار علی نے محبت کی شادی کی تھی۔ انوار علی کو نورین نامی ایک لڑکی سے شدید قسم کا عشق ہو گیا تھا۔ اس دور کے لوگ ان دونوں کی حالت دیکھ کر اسے طوفانی محبت کا نام دیتے تھے۔ انوار علی کی خوش قسمتی تھی کہ اس کی کوشش بارآور ثابت ہوئی اور 1000 مخالفت کے باوجود بھی نورین سے اس کی شادی ہو گئی۔ غزالہ ان کی پہلی اور اکلوتی اولاد تھی۔ غزالہ جب 3 سال کی تھی تو نورین اپنے عاشق شوہر کو داغ مفارقت دے گئی۔ اس موقع پر اکثر لوگوں نے انوار علی کو یہی مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے تاکہ غزالہ کو کسی کمی کا احساس نہ ہو، مگر انوار علی کسی اور ہی انداز سے سوچتا تھا۔ اس نے نورین سے سچی محبت کی تھی۔ اسے کسی بھی طرح یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی اور عورت نورین کی جگہ لے، پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ غزالہ پر سوتیلی ماں کا سایہ پڑے، اور پھر اس نے ماں اور باپ بن کر غزالہ کی پرورش کی۔ غزالہ کی نگہداشت اور تعلیم و تربیت میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جب غزالہ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو انوار علی پوری سنجیدگی سے اس کی شادی کے بارے میں سوچنے لگا، جیسا کہ ہر معقول باپ سوچتا ہے۔ غزالہ بے انتہا خوبصورت نہ سہی مگر واقعتاً قبول صورت ضرور تھی۔ اس کے ساتھ وہ تعلیم یافتہ اور سلیقہ شعار بھی تھی۔ اس کے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ وہ صاحب جائیداد بھی تھی۔ ایک حادثے میں انوار علی اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا تھا۔ اس پر دل کے مرض نے اس کا حوصلہ ہی توڑ دیا۔ اسے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اس نے فرسٹ ہارٹ اٹیک کے بعد شاندار 2 منزلہ بنگلہ اور چلتی ہوئی گارمنٹ فیکٹری اپنی زندگی ہی میں غزالہ کے نام کرتی تھی۔ وہ ایسا نہ بھی کرتا تو یہ سب کچھ قانوناً غزالہ کا ہی تھا، مگر وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو کسی قسم کی قانونی پیچیدگی میں الجھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے زندگی ہی میں اس نے اپنا سب کچھ غزالہ کے نام کر دیا تھا۔ اس پس منظر میں غزالہ کی پوزیشن خاصی مستحکم تھی۔ اس کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ آ سکتا تھا، مگر اس قدر استحکام کے باوجود بھی اس میں ایک ایسا عیب تھا، اور وہ یہ کہ غزالہ کی دونوں آنکھوں کے زاویے میں کچھ گڑبڑ موجود تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بیک وقت دائیں اور بائیں دیکھ رہی ہو۔ دنیا میں لولو لنگڑوں اور اندھے بہروں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، مگر اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں مصلحت کوشی سے کام لینا پڑتا ہے۔ انوار علی کا ایک مطالبہ ایسا تھا کہ اگر کہیں بات بننے بھی لگتی تھی تو بنتے بنتے بگڑ جاتی تھی۔ انوار علی کی خواہش تھی کہ اسے کوئی کھٹ داماد مل جائے۔ دراصل اس طرح وہ اپنی تنہائی دور کرنا چاہتا تھا۔ اگر غزالہ بیاہ کر کسی اور گھر چلی جاتی تو 2 منزلہ بنگلہ چندی روز میں اس کا مدفن بن جاتا۔ وہ غزالہ کے بغیر وہاں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غزالہ در حقیقت اس کی محبت کی نشانی تھی۔ جب بھری پوری فیملی والوں میں اسے اپنے مطلب کا رشتہ نہ ملا تو اس نے کسی ایسے شخص کی تلاش شروع کر دی جو اس دنیا میں تنہا ہو، تاکہ گھر داماد بنتے ہوئے اسے کسی قسم کے معاشرتی اور خاندانی دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سلسلے میں اس نے ایک روزنامے میں اشتہار بھی دیا۔ اس اشتہار کے شائع ہونے کے بعد بہت سے من چلے تالا آزما انوار علی کے بنگلے پر پہنچنے لگے۔ آخر تیسرے روز ایک معقول اور مناسب رشتے پر اس کی نظر ٹھہر گئی، اور یہ رشتہ عارف محمود کا تھا۔ عارف ہر لحاظ سے انوار علی کے معیار اور مطالبے پر پورا اترتا تھا۔ وہ اس دنیا میں تنہا تھا، تعلیم یافتہ اور خوبرو بھی تھا، اس کے پاس باعزت ملازمت تھی، اور یہ ایک اتفاقی تھا کہ انوار علی نے جس اخبار میں وہ اشتہار دیا تھا، عارف محمود کی ملازمت بھی اسی اخبار میں تھی۔ جب انوار علی نے عارف محمود کو
انٹرویو میں پاس کیا تو رسمی گفتگو کے بعد انوار علی نہایت ہی اہم امور کی جانب آ گیا۔ اس نے عارف محمود سے سوال کیا، تم آج کل کہاں رہ رہے ہو؟ محمود آباد میں انکل، عارف محمود نے جواب دیا۔ گھر تمہارا اپنا ہے؟ جی نہیں، میں ایک گھر کے پورشن میں رہتا ہوں اور وہ پورشن کرائے کا ہے۔ انوار علی نے کہا، فکر نہیں کرو بیٹا، اگر ہمارے درمیان کوئی بات بن جاتی ہے تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرائے کے مکان سے نجات مل جائے گی۔ عارف انوار کی بات کا مفہوم اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ عارف صاحب، آپ نے اشتہار تو اچھی طرح پڑھ لیا ہے نا؟ جی انکل، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مؤدب لہجے میں بولا، یہ اشتہار تو چھپنے سے پہلے بھی میری نظر سے گزرا تھا، بس آپ کو اپروچ کرنے میں چند دن لگ گئے، شاید اس میں بھی قدرت کی کوئی مصلحت ہو۔ انوار علی نے تصدیقی لہجے میں کہا، بالکل بیٹے، قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ انوار علی نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، میں کسی بھی طرح سے تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا، شادی کے بعد تمہیں مستقلاً ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا، یعنی گھر داماد کی حیثیت سے تمہیں کوئی بزرگ مل جائے گا اور مجھے ایک بیٹا۔ تم نے اپنی جو کہانی سنائی ہے اس کے مطابق تم اس دنیا میں یکا و تنہا ہو، تمہارے لیے تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ عارف محمود نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ انکل، میرا خیال ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے آپ کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے مجھے اپنے ہونے والے داماد کی حیثیت سے منتخب کر لیا ہے، کیا میرا اندازہ درست ہے؟ ہاں بیٹا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، انوار علی نے کہا، بس دو چار ضروری باتیں طے کرنی ہیں، اور وہ یہ کہ میرے بعد میری بیٹی کا ہے یہ سب کچھ، اور شادی کے بعد یہ تم دونوں کا ہوگا۔ غزالہ ایک عرصے سے میرے کاروبار کو سنبھالے ہوئے ہے، اب تم بھی پوری طرح اس کا ساتھ دو گے، کیونکہ تم دونوں زندگی کے ساتھی بننے جا رہے ہو۔ تم یہ بات تو جان ہی چکے ہو کہ یہ بنگلہ اور گارمنٹ فیکٹری غزالہ کے نام ہے، بس میں نے ایک چھوٹی سی بات ابھی تک تم سے پوشیدہ رکھی ہے، میرا خیال ہے اب اس مسئلے پر بھی بات کر ہی لی جائے۔ عارف محمود چوکنا ہو گیا اور اضطراری لہجے میں بولا، آپ کس مسئلے کا ذکر کر رہے ہیں انکل؟ انوار علی نے کہا، بات دراصل یہ ہے بیٹا کہ غزالہ میں ایک چھوٹا سا جسمانی نقص ہے، ویسے وہ کوئی خطرناک نقص نہیں ہے۔ اور پھر انوار علی نے اپنے ہونے والے داماد کو غزالہ کی آنکھوں کے نقص کے بارے میں بالتفصیل بتا دیا۔ عارف محمود پوری توجہ سے اپنے ہونے والے سسر کی باتیں سنتا رہا اور آخر میں نہایت ہی جذباتی لہجے میں بولا، انکل، یہ کون سی خاص بات ہے؟ میں تو اسے کوئی جسمانی عیب نہیں سمجھتا۔ غزالہ کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے ہر حال میں غزالہ سے شادی کرنا منظور ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا، انوار علی نے فرتے جذبات سے کہا، ورنہ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر تمہیں گلے سے لگا لوں، تم ایک عظیم انسان ہو عارف محمود۔ عارف نے ندامت آمیز لہجے میں کہا، انکل، آپ مجھے خواہ شرمندہ کر رہے ہیں، میں کہاں عظیم ہوں، عظیم تو آپ ہیں جو مجھے اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور جہاں تک گلے لگنے یا لگانے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آپ کے گلے لگ جاتا ہوں۔ تم واقعی میرے بیٹا ہونے کا حق ادا کر رہے ہو عارف، انوار علی اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولے، بس آج سے تم میرے بیٹے ہو، میں نے غزالہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر آئندہ ماہ عارف محمود گھر داماد کی صورت انوار علی کے بنگلے میں منتقل ہو چکا تھا۔ انوار علی اپنی جگہ بے پناہ خوش تھا کہ اس کی بیٹی ایک ٹھیک ٹھاک ٹھکانے سے لگ گئی۔ دوسری جانب عارف محمود کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس کے دل میں مسرت کے لڈو پھوٹ رہے تھے، اس کی تو بیٹھے بٹھائے لاٹری کھل گئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، عارف محمود انتہائی مہذب اور شائستہ داماد ہونے کے ساتھ ساتھ ذمہ دار شوہر بھی ثابت ہوا، مگر پھر رفتہ رفتہ اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ اب وہ پہلا والا عارف نہیں رہا تھا۔ انوار علی حالات کی بدلتی ہوئی صورت سے بخوبی آگاہ تھا۔ ایک روز اس نے اپنی بیٹی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت عارف محمود حسب معمول اپنی ڈیوٹی پر تھا اور گھر میں انوار علی اور غزالہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ غزالہ،
آج کل تمہارے ساتھ عارف کا رویہ کیسا ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک ہی ہے ابو، غزالہ نے مبہم سے لہجے میں جواب دیا۔ تم کچھ چھپا رہی ہو؟ میں بھلا آپ سے کیا چھپا سکتی ہوں؟ وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ انوار علی نے کہا، غزالہ، میں کافی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم کچھ بجھی بجھی سی رہنے لگی ہو۔ اگر تمہاری یہ حالت عارف کی وجہ سے ہے تو مجھے بتاؤ، میں خود اس سے اس سلسلے میں بات کروں گا۔ چھوڑیں ابو، آپ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ کوئی اور بات کریں۔ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں جیسا تھا ویسا ہی ہوں اور ایسا ہی رہوں گا بیٹا، انوار علی نے غزالہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے خود محسوس کیا ہے کہ عارف کے تیور ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ اگر تمہارے علم میں کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ ابتدائی اسٹیج پر ہر مرض کا علاج بہت سہل ہوتا ہے، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ابو، ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، غزالہ نے کہا۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ مجھے مل گیا۔ عارف جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، میں ہر حال میں اس کے ساتھ گزارا کروں گی۔ انوار علی نے اپنے الفاظ میں زور بھرتے ہوئے کہا، یہی تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں بیٹی، عارف کیا ہے اور کیسا ہے؟ یہ بات تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اب ویسا نہیں رہا جیسا شروع میں نظر آتا تھا۔ غزالہ نے خاموشی اختیار کرنے پر اکتفا کیا۔ انوار علی پدرانہ محبت سے اسے ٹٹولنے لگا۔ بالآخر وہ پھٹ پڑی۔ اس نے عارف کا سارا کچا چھٹا کھول کر باپ کو سنا دیا۔ انوار علی صورتحال کو جان کر تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ ایک معذور باپ بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں سن کر تشویش میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ غزالہ نے انوار علی کو بتایا کہ عارف محمود انتہائی لالچی اور خود غرض انسان واقع ہوا تھا۔ اس کی نظر گارمنٹ فیکٹری اور 2 منزلہ بنگلے پر لگی ہوئی تھی۔ وہ کسی طرح بھی انہیں ہتھیا لینا چاہتا تھا۔ اگرچہ اس نے اس سلسلے میں کھل کر کوئی بات نہیں کی تھی، تاہم اس کے روزمرہ کے معمولات اور رویے نے غزالہ کو یہ بات بخوبی سمجھا دی تھی۔ وہ عارف کے آئندہ کے عزائم سے آگاہ ہو گئی تھی۔ وہ کچھ اس طرح پلاننگ کر رہا تھا کہ غزالہ کے نام کی جائیداد کسی طرح اس کی ہو جائے۔ اگرچہ یہ غزالہ کی مرضی کے بغیر ناممکن تھا، تاہم وہ اپنی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ وہ گاہے بگاہے غزالہ سے چھوٹی بڑی رقمیں لیتا رہتا تھا۔ مختلف ہیلے بہانوں سے وہ غزالہ سے رقمیں نکلواتا رہتا تھا، اور اگر کبھی وہ اس کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیتی یا کسی طریقے سے ٹالنا چاہتی تو وہ غزالہ پر ہاتھ بھی اٹھا چکا تھا۔ غزالہ نے اپنی ازدواجی زندگی کے مد و جزر سے باپ کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ انوار علی اگر آج خود ہی اس سے بات نہ کرتا تو ممکن تھا کہ وہ اس سے کوئی بات ہی نہ کرتی، خاموشی رہتی۔ جب تک بات صرف اندازوں تک محدود تھی تو انوار علی کی تشویش اتنی شدید نہیں تھی۔ اب غزالہ کی زبانی اس کے تمام اندیشے اور خدشے سچ ثابت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خطرناک سوال نے سر اٹھایا، کیا عارف محمود سے نجات حاصل کر لی جائے؟ یہ سوال جتنا خطرناک تھا بظاہر اتنا ہی ناقابل عمل بھی تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ عارف آسانی سے ان کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ پھر انوار علی کو غزالہ کا خیال بھی آتا تھا۔ خدا خدا کر کے کہیں اس کی شادی ہوئی تھی۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ انوار علی کے لیے یہ سوال کہیں زیادہ بھیانک اور خوفناک تھا۔ وہ کسی بھی طرح بیٹی کا گھر اجڑتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے سر دست یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح عارف محمود کو سدھارنے کی کوشش کی جائے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا، غزالہ، تم ایک کام کرو۔ جی ابو، کہیے، وہ فرمانبرداری سے بولی۔ انوار علی نے کہا، تم رقم کے معاملے میں اپنا ہاتھ ذرا کھینچ کے رکھو۔ عارف کا کوئی بھی بڑا مطالبہ پورا نہ کرو، اور اگر وہ 3-5 کرے تو اس سے کہہ دو گارمنٹ فیکٹری کے مالی امور ابو نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کیا رویہ اپناتا ہے۔ مجھے تو امید نہیں کہ وہ کوئی مثبت رویہ اختیار کرے، غزالہ مایوسی سے بولی۔ انوار علی نے کہا، سب پوائنٹ آف ویو کا فرق ہے۔ اگر عارف اپنی لالچی فطرت کا مظاہرہ نہ کرتا اور تمہارے ساتھ مخلص رہتا تو یہ جائیداد و کاروبار اسی کا تھا۔ ظاہر ہے جو چیز تمہاری ہے وہ اس کی بھی ہے، مگر اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔
وہ تمہاری دولت و جائیداد کو مختلف ہتھ کنڈوں سے حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ تم سے مخلص نہیں ہے، اور یہی سب سے زیادہ نقصان دہ بات ہے۔ اب اس کی نیت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اگر اس کے رویے میں خلوص اور نیت میں سچائی ہوتی تو وہ تمہارا دل جیتنے کی کوشش کرتا۔ اس کے برعکس وہ تمہاری دولت اور جائیداد جیتنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، گویا اس نے یہ شادی دولت کے لالچ میں کی تھی۔ ایسا ناقابل اعتبار شخص کسی بھی موقع پر دھوکہ دے سکتا ہے۔ غزالہ نے زخمی لہجے میں کہا، ابو، میرے ساتھ مسئلہ بھی تو ایسا ہے نا کہ یا تو کوئی بڑے فائدے کے لیے مجھے اپناتا یا پھر اس میں بھی کوئی عیب ہوتا۔ بیٹی کی بات پر باپ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، بیٹی، میں نے تو ہر مرحلے پر تمہارا بھلا سوچا ہے، تمہارا مستقبل سنوارنے کی کوشش کی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ عارف بعد میں ایسا ثابت ہوگا۔ ابتدا میں تو وہ اپنی گفتگو اور رویے سے انتہائی مہذب اور نستعلیق دکھائی دیتا تھا۔ غزالہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ابو، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ پوائنٹ آف ویو مختلف ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ہم از خود یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ عارف کا ہو جائے، وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اگر وہ بدستور اخلاص اور محبت کا وہ رویہ اختیار کیے رکھتا تو میں اس کا حد جائز و ناجائز مطالبہ مان لیتی، لیکن اس کی لالچی اور مطلبی فطرت کی کلئی کھلنے کے بعد میں اس کو ایک پیسہ دینے کی روادار نہیں ہوں۔ ایک لمحے کی توقف سے اس نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں اضافہ کیا، ابو، ایک بات کہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ ہاں ہاں کہو بیٹی، میں بھلا تمہاری بات کا برا کیسے مان سکتا ہوں؟ غزالہ نے کہا، میں اپنے تئیں عارف کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کرتی ہوں۔ اگر مجھے اس مقصد میں ناکامی ہوئی تو پھر یہ رشتہ ختم کرنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا۔ میں گھٹ گھٹ کر مرنا نہیں چاہتی۔ جن عورتوں کے شوہر نہیں ہوتے یا جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی وہ بھی تو زندہ رہتی ہیں۔ آپ کا خیال تھا کہ شادی ایک تجربہ ہے، سو میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا۔ اب اگر تجربہ ناکام رہا تو میں اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے لیے اگر میں فکر مند نہیں ہوں گا تو پھر اور کون ہوگا غزالہ؟ میں آپ کے جذبات کو بخوبی محسوس کر سکتی ہوں۔ تمہاری خوشی کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں بیٹا۔ مجھے یہ بات معلوم ہے، وہ تیقن سے بولی، مگر میں کسی بھی صورت آپ کی جان لینے کا تصور نہیں کر سکتی ابو۔ آپ نے تو اپنی دانست میں میرے لیے جو بھی کیا تھا اچھا ہی کیا تھا۔ اب یہ میرا مقصوم کہ عارف لالچی اور کمذہب ثابت ہو رہا ہے۔ ویسے ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، انسانی جذبات، احساسات اور خواہشات کا تعلق اس کی فطرت سے ہوتا ہے۔ پاکیزہ فطرت افراد کی سوچ کمینہ فطرت لوگوں سے قطعی مختلف ہوتی ہے، لیکن میں پھر بھی عارف میں مثبت تبدیلی لانے کی اپنی سی کوشش ضرور کروں گی تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکوں، حالانکہ میں بخوبی جانتی ہوں کہ وہ کس قماش کا انسان ہے۔ غزالہ کے لہجے میں اداسی بھر گئی۔ انوار علی نے سمجھانے والے انداز میں کہا، بیٹی، تم اس وقت بہت جذباتی ہو رہی ہو، ہم اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں، پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے۔ غزالہ نے کھوئے لہجے میں کہا، آپ فکر نہ کریں، میں عارف کو ہینڈل کر لوں گی۔ اللہ کرے تمہارے اس مقصد میں تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اگرچہ اس کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں ابو، غزالہ مایوسی سے بولی۔ بس تم ایک بات کا خیال رکھنا، انوار علی نے کہا، عارف کو کوئی بڑی رقم نہ دے دینا، اور جائیداد و کاروبار کے قانونی کاغذات کو کسی محفوظ مقام پر رکھنا۔ یہ پاکستان ہے بیٹی، تم تو جانتی ہی ہو یہاں غیر قانونی کام زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں ابو، غزالہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں نے تمام قانونی دستاویزات کو محفوظ مقام پر رکھ چھوڑا ہے۔ عارف محمود کو ان کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ میں اس ضمن میں اسی وقت سے محتاط ہوں جب سے عارف کی نیت مجھ پر عیاں ہوئی ہے۔ چند روز بعد غزالہ نے انوار علی کو بتایا، ابو، عارف نے 1,00,000 روپے مانگے ہیں۔ 1,00,000 روپے؟ انوار علی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بھئی یہ تو ایک بہت بڑی رقم ہے۔ ہاں ہے تو، غزالہ نے عام سے لہجے میں کہا، وہ یہ رقم مجھ سے ادھار مانگ رہا ہے۔
ادھار؟ مگر کس کے لیے؟ کس لیے یہ اس نے بتایا نہیں، غزالہ نے کہا۔ اس نے کہا کہ 1 ماہ بعد وہ یہ رقم مجھے لوٹا دے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، انوار علی نے خیال ظاہر کیا۔ مجھے بھی نہیں لگتا، غزالہ بولی۔ آج تک اس نے جو بھی چھوٹی بڑی رقم مجھ سے لی ہے وہ واپس نہیں کی۔ انوار علی سوچ میں ڈوب گیا، پھر غزالہ سے سوال کیا، اب تم اس معاملے میں کیا کرو گی؟ وہی جو آپ کہیں گے ابو۔ میں رقم دینے کا مشورہ تو ہرگز نہیں دے سکتا۔ پھر کیا کروں؟ تم اسے ہیلے بہانوں سے ٹالنے کی کوشش کرو، انوار علی نے تجویز پیش کی، اور پھر پوچھا، تم نے اسے یہ تو بتا دیا ہے کہ گارمنٹ فیکٹری کا حساب کتاب اب میرے ہاتھ میں ہے؟ غزالہ نے کہا، جی ابو، میں نے اسے ساری صورتحال بتا دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ آپ سے 1 پیسہ بھی نہیں مانگے گا، میں ہی آپ سے رقم لے کر اسے دوں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ آج کل آپ سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا۔ تم نے بالکل ٹھیک محسوس کیا ہے بیٹی، انوار علی نے دکھی لہجے میں کہا۔ جب سے میں بنگلے کی بالائی منزل پر شفٹ ہوا ہوں، اس نے مجھ سے ملنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جب تک زیریں منزل پر تھا تو الیک سلیک ہو جاتی تھی۔ وہ مجھ سے بھی خفا خفا رہتا ہے، غزالہ نے کہا۔ انوار علی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، تم اسے رقم فراہم کرنے سے صاف انکار کر دو۔ اسے کہو کہ جو بھی بات کرنا ہے مجھ سے کرے۔ مالی امور اب مکمل طور پر میرے ہاتھ میں ہیں۔ ٹھیک ہے ابو، میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گی، غزالہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دیکھیں تھیلے سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ آئندہ رات عارف محمود نے غزالہ سے رقم کا مطالبہ کیا تو اس سے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق اس نے جواب دیا۔ وہ غزالہ کا جواب سن کر بھن آ گیا اور ان میں تلخ کلامی ہونے لگی۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ عارف نے واضح طور پر کہہ دیا، میں سب سمجھ گیا ہوں، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، ورنہ 1 لاکھ روپے کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ تم مجھے رقم دینا ہی نہیں چاہتی تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ میں تو اس گھڑی کو پچھتا رہا ہوں جب میں نے، عارف نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ غزالہ بھی اس وقت غصے میں تھی۔ اس کے جملے کو مکمل کرتے ہوئے بولی، تم یقیناً یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ تم اس گھڑی کو پچھتا رہے ہو جب تم مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھری تھی، ہے نا یہی بات؟ تم خواہ بات کو غلط رنگ دے رہی ہو۔ پھر صحیح رنگ کیا ہے تم ہی بتا دو، غزالہ نے تپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ عارف محمود نے کہا، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تم سے 1 پائی نہیں لوں گا۔ تم نے مجھے باور کروا دیا ہے کہ جو کچھ تمہارا ہے اس پر مجھے کوئی حق نہیں۔ آئندہ ہمارے درمیان رقم کے لین دین کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، مگر آج تم نے بہت گھٹیا بات کی ہے غزالہ، وہ نفرت سے منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے بولا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میرے بارے میں اس انداز سے سوچتی ہو۔ اگر تمہارا دل مجھ سے بھر گیا ہے یا میں تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہوں تو صاف صاف بتا دو، میں خاموشی سے کہیں چلا جاؤں گا اور دوبارہ کبھی تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ تم مجھے فریبی، دھوکے باز اور لالچی سمجھتی ہو، اسی لیے اپنی بہت سی باتیں مجھ سے چھپا کر رکھتی ہو۔ اگر تمہاری خوشی یہی ہے تو میں تمہاری جاں بخشی کرنے کو تیار ہوں۔ غزالہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ عارف نے اچانک ایک عجیب پینترا بدلا تھا۔ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا، میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں اور تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اس بات کو تو فی الحال رہنے ہی دو، بس اتنا بتا دو کہ میں تم سے کون سی باتیں چھپا کر رکھتی ہوں۔ تم نے ابھی کچھ اسی قسم کی بات کی ہے نا؟ یہ موضوع خاصا طویل اور تکلیف دہ ہے۔ دیکھو، اگر تم ضدی کر رہی ہو تو میں صرف ایک بات کا ذکر کروں گا اور وہی کافی ہے۔ تم نے بنگلے اور گارمنٹ فیکٹری کے ڈاکومنٹس مجھ سے چھپا کر کہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتبار ہوتا تو وہ تم مجھے ضرور دکھاتی۔ ڈاکومنٹ کا ذکر کرتے ہوئے عارف کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک نمودار ہوئی تھی۔ غزالہ نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس وقت وہ بڑی حریصانہ نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کے درمیان پہلے ہی بہت تلخی پیدا ہو چکی تھی۔ غزالہ نے بات کو مزید بڑھانے کے بجائے خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب کافی دیر تک اس نے کوئی بات نہیں کی تو عارف نے کہا، غزالہ،
اگرچہ تم نے مجھے ڈاکومنٹس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر ان کے بارے میں معلوم کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تو مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ورنہ میں چٹکی بجاتے ہی ان تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں۔ عارف کی اس بات نے غزالہ کے کان کھڑے کر دیے۔ وہ مصلحت آمیز لہجے میں بولی، تم خواہ بدگمانی کا شکار ہو رہے ہو۔ میں نے کسی خاص وجہ سے تم سے ڈاکومنٹس نہیں چھپا رکھے۔ اگر تم یقین نہیں کر رہے ہو تو میں چند روز میں تمہیں وہ کاغذات دکھا دوں گی، شاید پھر تمہیں مجھ پر اعتبار آ جائے۔ ان کے درمیان اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ بعد ازاں غزالہ نے انوار علی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انوار علی نے بیٹی کو ہدایت کی کہ وہ عارف کو ڈاکومنٹس کی ہوا بھی نہ لگنے دے اور اس پر خاص نظر رکھے۔ غزالہ نے کہا، ابو، وہ ڈاکومنٹس میں نے اسی بنگلے میں ایک محفوظ مقام پر رکھ چھوڑے ہیں، مگر عارف کبھی ان تک نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں اس پر کڑی نگاہ رکھو۔ انوار علی نے کہا، انشاءاللہ میں جلد سے جلد اس مسئلے کا کوئی حل سوچتا ہوں۔ والد کی ہدایت کے مطابق غزالہ اپنے شوہر کی کڑی نگرانی کرتی رہی اور انوار علی اپنے وعدے کے مطابق اس مسئلے کا حل سوچنے میں مصروف ہی تھا کہ وہ اندھوناک واقعہ پیش آ گیا۔ پولیس کے مطابق وہ ڈکیتی کی ایک واردات تھی جس میں ڈاکو زیورات و نقدی لوٹنے کے ساتھ مزاحمت پر غزالہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار گئے تھے۔ وقوعہ دسمبر کے مہینے میں پیش آیا تھا اور اب اس واقعے کو کم و بیش 6 ماہ گزر چکے تھے۔ انوار علی کی داستان ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، انوار صاحب، آپ کے مطابق آپ کی بیٹی کی موت کا ذمہ دار آپ کا داماد عارف محمود ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، حالانکہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کو اس کی طرف سے جان کا خطرہ بھی ہے۔ میں کہاں اس کے ساتھ رہ رہا ہوں، وہ کمبخت میرے ساتھ رہ رہا ہے، انوار علی نے کہا۔ غزالہ کی موت کے بعد بنگلہ اور گارمنٹ فیکٹری اس کے پاس جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں ایک معذور شخص ہوں، اس پر دل کا مریض بھی ہوں، آپ ہی بتائیں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا، کیا بنگلے اور گارمنٹ فیکٹری کے ڈاکومنٹس عارف کے ہاتھ چڑھ گئے ہیں؟ مجھے تو یہی لگتا ہے، انوار علی نے بتایا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کل وہ کسی جوڑ توڑ میں لگا ہوا ہے، ممکن ہے ڈاکومنٹس کی تبدیلی کے مراحل سے گزر رہا ہو۔ آپ نے یہ تمام باتیں پولیس والوں کو بتائی تھیں؟ سب کچھ بتایا تھا جناب، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، مگر ان کا یہی کہنا ہے کہ غزالہ ڈکیتی کی واردات میں جان سے گئی ہے اور یہ کہ عارف محمود ایک شریف آدمی ہے اور میں خواہ اس پر شک کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں نے پرسوچ انداز میں ہنکاری بھری۔ انوار علی نے کہا، بیگ صاحب، پولیس والے کچھ زیادہ ہی عارف کی طرفداری کرتے ہیں، مجھے تو شک ہے کہ اس نے ان کی مٹھی ضرور گرم کی ہوگی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ عارف کا تعلق پریس سے ہے، پولیس والے صرف پریس والوں اور وکیلوں سے سیدھے منہ بات کرتے ہیں، شاید اس لیے بھی وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، واقعی آپ بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں، میں نے کہا۔ اپنی بیٹی کے مبینہ قاتل کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اپنے وجود میں صبح و شام قتل ہوتے ہوں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ بھی میرے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ مسئلہ مجھ تک آ گیا ہے تو میں اسے حل کرنے کی اپنی سی پوری کوشش کروں گا، میں نے کہا، لیکن اس سلسلے میں آپ کو بہت صبر و برداشت سے کام لینا ہوگا۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا بیگ صاحب، میں نے پوچھا۔ بظاہر عارف کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہے؟ وہ آج کل بہت اچھے رویے کا مظاہرہ کر رہا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش پنپ رہی ہے، میں نے کہا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو پھر اسے نمٹنے کے لیے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ساری صورتحال آپ کو بتا دی ہے، اس نے کہا۔ اب جو کچھ بھی کرنا ہے آپ ہی کو کرنا ہے۔ میں ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر پوچھا، وقوعہ کی رات آپ کہاں تھے؟ میں بنگلے پر ہی تھا، میرا مطلب ہے بنگلے کی بالائی منزل پر رہ رہا تھا، انوار علی نے بتایا۔ حالانکہ میرے جیسے اپاہج شخص کو نچلی منزل پر رہنا چاہیے، مگر یہ عارفی کی تجویز تھی
کہ میرے لیے بالائی منزل زیادہ محفوظ اور موزوں رہے گی۔ اس کا موقف تھا کہ اوپر والی منزل سے میں ارد گرد کا نظارہ دیکھ سکوں گا، جس سے میرا دل لگا رہے گا۔ میں اسی کے ایما پر بالائی منزل پر شفٹ ہوا تھا۔ وقوع کی رات بھی میں اوپر کی منزل پر ہی تھا۔ میں نے پوچھا، آپ بنگلے کی بالائی منزل پر موجود تھے اور زیریں منزل پر ڈکیتی ہوئی اور ڈاکو جاتے ہوئے آپ کی بیٹی کو بھی موت کے گھاٹ اتار گئے، کیا آپ کو اس واقعے کی ذرا بھی خبر نہ ہوئی؟ آپ کہیں گے کہ میں کیسی عجیب بات کر رہا ہوں، انوار علی نے کہا، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں اس رات بے خبر سوتا رہا اور خاصی گہری نیند سویا تھا۔ مجھے تو اس سانحے کا اس وقت پتہ چلا جب عارف محمود نے مجھے بتایا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ صبح 3 بجے گھر واپس آیا تو یہ اندوناک واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ عارف نے بڑی افراتفری کے انداز میں مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ اس وقت تو میں نے خیال نہیں کیا، تاہم بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس کی وہ پریشانی مصنوعی تھی۔ انوار علی سے مزید آدھا گھنٹہ بات ہوتی رہی۔ میں نے واضح طور پر اسے بتایا کہ میں وہ کیس لینے کو تیار ہوں، مگر اس سلسلے میں کچھ بھاگ دوڑ اسے بھی کرنا ہوگی۔ وہ ایک معذور شخص تھا اور کسی قسم کی عملی کوششوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سلسلے میں اس کے ساتھ آئے ہوئے پڑوسی عبدالقادر نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ بیگ صاحب، آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہو مجھے بتائیں، عبدالقادر نے تعاون آمیز انداز میں کہا۔ میں ہر قسم کی فٹیگ کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گا، میں نے کہا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کام میں آپ کا بہت سا وقت برباد ہوگا۔ آپ کو میرے بتائے ہوئے افراد سے ملنا ہوگا، ان میں سے کچھ کو میرے پاس لانا ہوگا۔ عارف محمود کے خلاف مقدمہ دائر کرنے سے پہلے ہمیں بڑی خاص تیاری کرنی ہوگی۔ وہ اس وقت خاصی مضبوط پوزیشن میں ہے، اس پر کچا ہاتھ ڈالنا نقصان دہ ہوگا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں بیگ صاحب، عبدالقادر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں انوار بھائی کی خاطر یہ درد سری مول لینے کو تیار ہوں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا اور وکالت نامہ نکال کر انوار علی کے سامنے رکھ دیا۔ پھر ایک جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، آپ یہاں دستخط کر دیں۔ عبدالقادر نے اسی اثنا میں کہا، بیگ صاحب، میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے کہ کیا اس صورتحال میں انوار بھائی کو اس بنگلے میں رہنا چاہیے؟ عبدالقادر نے کہا، میں نے یہ بات ان کی معذوری اور آئندہ پیش آنے والے وقت کے اور حالات کے حوالے سے کی ہے۔ ہم عارف محمود پر مقدمہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی بات غور طلب ہے، میں نے کہا۔ فی الحال میرا مشورہ تو یہی ہے کہ انہیں بنگلہ چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہیے۔ میں کل متعلقہ تھانے جا کر تھانہ انچارج سے بات کروں گا اور انوار صاحب کی حفاظت کا مکمل انتظام کروا دوں گا۔ ویسے بھی میں کیس کچھ اس نوعیت کا بناؤں گا کہ عارف محمود بنگلے میں مزید قیام نہیں کر سکے گا، لیکن اس کا دار و مدار ان معلومات پر ہے جو مجھے درکار ہیں، اور وہی معلومات جو میں عبدالقادر کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تھانے والے میری حفاظت کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو جائیں گے؟ انوار علی نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، یہ آپ لوگ مجھ پر چھوڑ دیں، وہ میری بات نہیں سمجھیں گے تو خود ہی پچھتائیں گے۔ ہر تھانے دار اپنے تھانے کی حدود میں امن و امان قائم رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہاں بسنے والے انسانوں کی زندگیوں کی حفاظت بھی اس کے فرائض کا حصہ ہوتی ہے۔ میں اسے سمجھا دوں گا۔ ویسے ایک مرتبہ کیس عدالت میں لگ گیا تو پھر فکر کی کوئی بات ہی نہیں رہے گی۔ عارف محمود کوئی ایسا ویسا قدم اٹھانے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ انوار علی مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے عبدالقادر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ انوار علی کے پڑوسی ہیں اور رضاکارانہ طور پر ان کی مدد کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک تاکید ضرور کروں گا، اور وہ یہ کہ جب تک باقاعدہ مقدمہ عدالت میں نہیں لگ جاتا، مکمل رازداری اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں اس معاملے کی نزاکت کو سمجھ رہا ہوں، آپ کو انشاءاللہ مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں نے عبدالقادر کو بالتفصیل وہ باتیں سمجھائیں جن کا اسے خیال رکھنا تھا، اور وہ کام اس کے سپرد بھی کیے جو اس مقدمے میں کلیدی حیثیت کے حامل تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں میرے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آئندہ 3-4 روز میں عبدالقادر نے بہت سرگرمی دکھائی تھی۔
اس نے وہ تمام کام کر دکھائے تھے جو میں نے اسے سونپے تھے، اور میں خاصی واضح پوزیشن میں تھا۔ مجھے بہت سی ایسی باتیں معلوم ہوئی تھیں جو انوار علی کے شک کی تصدیق کرتی تھیں۔ بس اب انہیں عدالت میں جج کے روبرو ثابت کرنا تھا۔ میں نے اپنے طور پر بھی کچھ معلومات حاصل کی تھیں اور یہ ضروری بھی تھا۔ اس کیس کی نوعیت کا تقاضا یہی تھا کہ میں بھی اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دوں۔ اس سلسلے میں نے متعلقہ تھانہ انچارج کا بھی تفصیلی انٹرویو کیا تھا اور بہت سی مفید باتیں سے اگلوا لی تھیں۔ میں نے تمام تیاری مکمل کرنے کے بعد کیس عدالت میں دائر کر دیا۔ اس تقاضا اتنا جاندار، مدلل اور پرتاثر تھا کہ عدالت نے پہلی فرصت میں ملزم عارف محمود کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ گویا گڑے ہوئے مردے کو اکھاڑنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ جج اس تقاضا کے مضمون اور اس میں درج نکات سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ اس نے متعلقہ عدالتی عملے کے ذریعے انوار علی کے علاقے کے تھانہ انچارج کو ہدایت بھجوائیں کہ وہ ملزم عارف محمود کو جلد از جلد گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں۔ عدالت کے حکم سے سرتابی متعلقہ تھانے والوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ چوتھے روز عارف محمود ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے پولیس کے نرخے میں عدالت میں پہنچ گیا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ پولیس کچھ کرنے کی ٹھان لے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کیس کا تفتیشی افسر ایک سب انسپکٹر تھا۔ ملزم کو جج کے سامنے پیش کر کے ریمانڈ کی درخواست کی گئی جو عدالت نے فوراً منظور کر لیا۔ عارف محمود کو 7 روزہ ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ 7 روز کے اندر پولیس نے اپنی تفتیش مکمل کر کے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ 6 ماہ پہلے چائے وقوعہ پر پولیس نے جو رپورٹ تیار کی تھی، موجودہ چالان اس کا نیا ایڈیشن تھا۔ پولیس نے اپنی سابقہ نالاکیوں کو چھپانے کے لیے اس امر پر زور دیا تھا کہ وہ مبینہ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے زور و شور سے چھاپے مار رہے ہیں اور انشاءاللہ انہیں بہت جلد ڈھونڈ نکالیں گے۔ پولیس کے موقف کے مطابق غزالہ کا قتل ڈاکوؤں کی انتقامی کارروائی کا نتیجہ تھا، کیونکہ اس نے ان کی راہ میں مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی۔ چالان میں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ ملزم عارف محمود نے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ چالان کی رپورٹ سے یہ تاثر ابھرتا تھا کہ انہیں عارف کے مجرم ہونے کا زیادہ یقین نہیں تھا۔ اب تمام تر ذمہ داری میرے کندھوں پر آن پڑی تھی کہ میں عدالت کے روبرو عارف محمود کو مجرم ثابت کروں، اور میں اس نیک کام کی بڑی بھرپور تیاری کیے بیٹھا تھا۔ عدالت کی ابتدائی کارروائی مکمل ہوئی تو جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم عارف محمود نے بڑے تحمل سے جج کا کلام سنا اور نہایت ہی مضبوط انداز میں صحت جرم سے انکار کر دیا۔ جج نے باقاعدہ سماعت کے لیے 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر ملزم نے عدالت کے روبرو جو بیان ریکارڈ کرایا، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ ملزم کے بیان کے مطابق وقوعہ کی رات وہ حسب معمول اپنی ڈیوٹی پر گیا تھا۔ وہ روزانہ شام کو 7 بجے دفتر جاتا تھا اور صبح 2 بجے اس کی چھٹی ہوتی تھی۔ وقوعہ کے روز جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کا سسر بالائی منزل پر موجود تھا، جبکہ اس کی بیوی غزالہ زیریں منزل پر تھی۔ غزالہ نے ہمیشہ کی طرح اسے رخصت کیا۔ جب وہ واپس آیا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ غزالہ بیڈ روم میں موجود تھی، مگر مردہ حالت میں۔ وہ بیڈ روم کے فرش پر چت پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر پہلی نظر میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ گھر کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں خاصی افراتفری مچائی گئی تھی۔ بیڈ روم کی الماریاں کھلی پڑی تھیں اور میزوں کی درازیں الٹ دی گئی تھیں۔ وہ سیدھی سیدھی ڈکیتی کی واردات نظر آتی تھی۔ ملزم صورتحال معلوم کرنے جب بالائی منزل پر پہنچا تو اس کا سسر گہری نیند سو رہا تھا۔ ملزم نے اپنے سسر کو جگایا اور زیریں منزل پر برپا ہونے والی قیامت کے بارے میں سے آگاہ کیا۔ انوار علی نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ہی ملزم نے پولیس کو فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ انہوں نے چائے واردات کا نقشہ تیار کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ وہ سب کچھ نامعلوم ڈاکوؤں کی کارروائی کا نتیجہ تھا۔ پھر ملزم کی مدد اور تعاون سے انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ڈاکو جاتے ہوئے اپنے ساتھ 55,000 کی نقدی، لگ بھگ 1 لاکھ روپے کے طلائی زیورات اور 30,000 کے پرائز بانڈ بھی لے گئے تھے۔ غزالہ کی موت کا سبب
پولیس نے یہ بیان کیا کہ اس کو مزاحمت کے نتیجے میں جان سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ پولیس نے ڈاکوؤں کی تلاش کا وعدہ کر کے کیس کو ٹھنڈا ٹھار کر دیا تھا۔ ملزم کا بیان ختم ہوا تو وکیل صفائی رسمی سی اجرا کے لیے آگے بڑھا۔ وہ ایکیوزڈ باکس کے نزدیک آ کر عارف محمود کو دیکھتے ہوئے بولا، عارف صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بنگلے پر ڈکیتی کی واردات کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ ملزم نے جواب دیا، کیوں نہیں وکیل صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی شب تھی۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ پچھلے سال کے دسمبر میں وہ اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا؟ وکیل صفائی نے کہا، جس میں مالی زیاں کے ساتھ ساتھ آپ کی عزیز جان بیوی کی جان بھی چلی گئی تھی۔ ملزم نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وجہ فرمایا آپ نے۔ وہ دسمبر کی ایک خونی رات تھی جب میں اپنی انتہائی محبت کرنے والی بیوی سے محروم ہو گیا تھا۔ مال و دولت کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں۔ وہ بڑی شاندار ایکٹنگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے بیان سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے اپنی مرحومہ بیوی سے بہت محبت تھی۔ وکیل صفائی نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، عارف صاحب، گزشتہ سال دسمبر کی 8 اور 9 تاریخ کی وسطی شب آپ کہاں تھے؟ ظاہر ہے میں اس وقت اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ کون سی ڈیوٹی؟ میں ایک معروف اخبار میں سب ایڈیٹر ہوں۔ آپ کی ڈیوٹی کے اوقات کیا ہیں؟ وکیل صفائی نے پوچھا۔ شام 7 بجے سے صبح 2 بجے تک۔ کیا ان اوقات میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے؟ عام طور پر نہیں، ملزم نے جواب دیا، مگر کبھی کبھار کسی خاص وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ وکیل صفائی نے کہا، اس روز آپ کتنے بجے ڈیوٹی پر پہنچے تھے؟ میں مذکورہ روز لگ بھگ 6:30 بجے گھر سے نکلا تھا اور کم و بیش 7 بجے ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا۔ اور آپ نے اس روز کتنے بجے آف کیا تھا؟ حسب معمول 2 بجے۔ اور گھر کب پہنچے تھے؟ 3 بجے۔ وقوع کے روز ڈیوٹی کے دوران میں تمام عرصے آپ اپنے دفتر ہی میں رہے تھے یا کچھ وقت کے لیے کہیں گئے بھی تھے؟ وکیل صفائی نے سوال کیا۔ میں اس تمام عرصے کے دوران میں اپنے کام میں مصروف رہا تھا، ملزم نے جواب دیا۔ البتہ ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے چائے پینے دفتر سے باہر گیا تھا۔ عارف صاحب، وکیل صفائی نے سادہ سے لہجے میں پوچھا، وقوع کے روز صبح 3 بجے جب آپ گھر پہنچے تو کس قسم کی صورتحال نے آپ کا استقبال کیا؟ وکیل صفائی کے اس سوال کے جواب میں ملزم نے وہی تفصیل دہرا دی جس کا ذکر اس کے ریکارڈ شدہ بیان میں موجود تھا۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو وکیل صفائی نے پوچھا، کیا پولیس نے ان ڈاکوؤں کا کوئی سراغ لگایا جو وقوع کی رات آپ کو بہت بڑا مالی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ زندگی بھر کی محرومی سے بھی آشنا کر گئے تھے؟ ملزم ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، آپ بار بار غزالہ کا ذکر کر کے میرے زخموں کو کرید رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بے انتہا چاہتے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو دکھی کر دیا، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا۔ ملزم نے تشکرانہ لہجے میں کہا، وکیل صاحب آپ کی بہت مہربانی، اور پھر اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، پولیس تاحال ان نامعلوم ڈاکوؤں کا سراغ لگانے میں ناکامی رہی ہے، البتہ وہ بڑے تواتر سے مجھے تسلیاں دے رہے ہیں۔ وکیل صفائی نے استفسار کیا، عارف محمود صاحب، کیا پولیس نے آپ کی عزیز بیوی غزالہ کا پوسٹ مارٹم بھی کیا تھا؟ جی ہاں، غزالہ کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ ملزم نے بتایا، جناب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ غزالہ کی موت 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی شب 11 سے 12 بجے کے درمیان میں واقع ہوئی تھی۔ یعنی اس وقت جب آپ اپنے دفتر میں موجود تھے؟ جی ہاں، میں اس وقت ڈیوٹی پر تھا۔ وکیل صفائی نے فخری انداز میں میری جانب دیکھا، پھر دوبارہ اپنے موکل اور اس مقدمے کے ملزم عارف محمود کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عارف صاحب، آپ کا اپنے سسر انوار علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جناب، میں نے انہیں ہمیشہ اپنے باپ کی جگہ سمجھا ہے۔ عارف محمود کی اداکاری تیتنی تھی۔ وکیل صفائی نے سوالات کے سلسلے کو اختتامی مراحل میں داخل کرتے ہوئے کہا، عارف صاحب، اس تقاضا کا دعویٰ ہے
کہ آپ ایک لالچی اور دھوکے باز انسان ہیں۔ آپ مختلف ہیلوں وسیلوں سے مرحومہ غزالہ سے بڑی بڑی رقمیں اینٹھتے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ کی نظر اس کی جائیداد اور کاروبار پر بھی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے پوری کوشش کی تھی کہ بنگلے اور گارمنٹ فیکٹری کی قانونی دستاویزات آپ کے ہتھے چڑھ جائیں۔ یہ خبریں بھی عام ہیں کہ آپ نے دولت و جائیداد کے لالچ میں ایک عیب زدہ یعنی ایبی لڑکی سے شادی کی تھی۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ وکیل صفائی کے ان سوالات پر ملزم زیر لب مسکرایا اور پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس تقاضا مجھ پر جس قسم کی الزام تراشیاں کر رہا ہے وہ نہایت ہی بچکانہ اور احمقانہ ہیں۔ میں اس پر اظہار افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے حاضرین عدالت کا جائزہ لیا اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جناب وکیل صاحب، آپ میرا خیال جاننا چاہتے ہیں تو سنیں۔ میں قطعاً لالچی اور دھوکے باز نہیں ہوں۔ آپ اس بات کی تصدیق میرے ملنے والوں سے کر سکتے ہیں۔ میں نے کسی ہیلے بہانے سے اپنی مرحومہ بیوی سے کوئی رقم نہیں اینٹھی۔ ہاں، اس کی موت سے چند روز پہلے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے کچھ رقم کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ میں نے جب غزالہ سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ فیکٹری کا حساب کتاب انوار انکل کے ہاتھ میں ہے، میں رقم کے حصول کے لیے ان سے بات کروں۔ میں نے انکل سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان سے رقم مانگنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ میری بیوی کی جائیداد و کاروبار پر میری نظر لگی ہوئی تھی تو یہ بھی صریحاً غلط ہے۔ غزالہ تو از خود کئی مرتبہ مجھ سے کہہ چکی تھی کہ میں اخبار کی ملازمت چھوڑ کر گارمنٹس کے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاؤں۔ وہ تو اپنی خوشی سے فیکٹری میرے نام لگانے کی بات کرتی تھی، میں نے ہر مرتبہ انکار کیا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بنگلے اور فیکٹری کی قانونی دستاویزات ہر وقت میری رسائی میں رہی ہیں۔ جہاں تک ایک ایبی لڑکی سے شادی کا تعلق ہے تو عرض کروں گا کہ مجھے غزالہ سے شادی پر مجبور نہیں کیا گیا تھا، میں نے از خود یہ رشتہ منظور کیا تھا۔ اگر میں نے کسی طمع میں غزالہ سے شادی کی ہوتی تو پھر کوئی نہ کوئی اپنا مطالبہ بھی پیش کرتا۔ میں نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی، جس کا مطلب ہے کہ میں ایک فیئر انسان ہوں۔ وکیل صفائی نے کہا، عارف صاحب، آپ پر لگائے گئے الزامات اس تقاضا کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس مقدمے کا مدعی آپ کا سسر انوار علی ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا ہوں کہ انوار انکل کو مجھ سے ایسی کون سی دشمنی ہے، ملزم نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ حالانکہ میں نے ہمیشہ ان کا خیال رکھا ہے۔ میری اب بھی یہی خواہش ہے کہ وہ میرے ساتھ رہیں، اگرچہ غزالہ کی موت کے بعد میں ہی قانوناً اس کی دولت و جائیداد کا مالک ہوں، مگر میں کسی بھی صورت انکل انور کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایک آخری سوال، وکیل صفائی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، غزالہ کی موت کو کم و بیش 6 ماہ گزر چکے ہیں، کیا آپ نے بنگلے اور گارمنٹ فیکٹری کو اپنے نام منتقل کروانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں؟ ملزم نے کہا، تاحال تو میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، مگر ایک نہ ایک دن ایسا کرنا تو ہوگا ہی۔ کتنا ہی اچھا ہو اس مرحلے پر انوار انکل بھی میرے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کبھی مجھے بیٹا بولا تھا، میری کوششوں کی کہ میں واقعی ان کو بیٹا بن کر دکھاؤں۔ وکیل صفائی جج کی جانب مڑا اور گردن کو خفیف سا خم دیتے ہوئے بولا، جناب علی، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ وکیل صفائی نے اپنی جرح کے دوران میں دانستہ ایسے سوال کیے تھے جن سے ثابت ہو کہ ملزم انتہائی محبت کرنے والا شوہر اور فرما بردار ہے۔ وہ ایک صلح جو اور امن پسند ہے۔ گویا اسے معصوم اور بے ضرر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ خاص طور پر غزالہ کے حوالے سے اس کے کردار کو بہت مختلف انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ اپنی باری پر میں جرح کے لیے ملزموں والے کٹہرے کے پاس آیا اور بغور ملزم کا جائزہ لینے لگا۔ عارف محمود کی عمر لگ بھگ 30 سال رہی ہوگی۔ اس نے گھنی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں اور وہ ایک صحت مند شخص نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے کے خال و خط اور اتار چڑھاؤ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے جذباتی اداکاری میں ملکہ حاصل ہے، اور اس صلاحیت کا مظاہرہ وہ ابھی کر بھی چکا تھا۔ میں نے ملزم عارف محمود کو سخت لہجے میں مخاطب کیا تو وہ ذرا چونک گیا، تاہم اس نے کسی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا اور پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، ملزم عارف، تم نے پہلے پولیس کو اور بعد ازاں
معزز عدالت میں جو بیان دیا ہے کیا تم اس کی حقیقت سے واقف ہو؟ وہ متحمل لہجے میں بولا، جی ہاں، میں نے جو کچھ کہا ہے بہت سوچ سمجھ کر کہا ہے اور اپنے ضمیر کی پوری سچائی کے ساتھ کہا ہے۔ اوکے، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، مسٹر عارف، تم نے وکیل صفائی کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وہ وقوعہ گزشتہ سال دسمبر کی 8 تاریخ کو پیش آیا تھا اور وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ آپ کو سننے میں غلطی لگی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ وہ اندھوناک واقعہ 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی شب پیش آیا تھا۔ اس تصحیح کے لیے تمہارا بہت شکریہ، میں نے طنزیہ انداز میں کہا اور پھر پوچھا، مسٹر عارف، تم نے اپنے بیان میں بتایا ہے اور وکیل صفائی کی جرح سے بھی یہی تاثر ابھرتا ہے کہ تم اپنی مقتولہ بیوی غزالہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ کیا ایک میاں بیوی کو آپس میں محبت نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو براہ کرم یہ بھی بتا دیں کہ اس جرم کے لیے قانون میں کس دفعہ کا استعمال کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا، مسٹر عارف محمود، پہلی بات تو یہ کہ مجھے میاں بیوی کے آپس میں محبت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں بلکہ ایک عبادت ہے۔ اور آخری بات یہ کہ میرے سوال کا مقصد صرف یہ جاننا تھا کہ کیا واقعی تم میاں بیوی میں محبت نام کی کوئی چیز موجود تھی؟ آپ کو شک ہے کیا؟ عارف نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ شک نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ میں نے کہا، تم دونوں کے درمیان اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ چھوٹی موٹی تکرار کہاں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا، چھوٹی موٹی نوک جھوک کی بات اور ہے، مگر تم دونوں کے درمیان تو باقاعدہ تلخ کلامی بھی ہوتی رہی ہے جو تمہاری ازدواجی زندگی کی تلخی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا ہم دونوں کے بیچ، وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ میں نے لفظی وار جاری رکھتے ہوئے کہا، نہ صرف یہ کہ تم دونوں کی ازدواجی زندگی تلخ ہو چکی تھی بلکہ تم نے کئی مرتبہ غزالہ پر خط بھی اٹھایا تھا۔ محبت کرنے والا شوہر اپنی بیوی کو زد و کوب نہیں کرتا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، کیا آپ ہمارے بیڈ روم میں جھانکتے رہے ہیں؟ میں اس قسم کی جسارت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر میرے پاس ایسی شہادت موجود ہے جو معزز عدالت کے روبرو بتا سکتی ہے کہ غزالہ کے ساتھ تمہارا رویہ غیر انسانی تھا۔ تم اکثر و بیشتر اسے زد و کوب کرتے تھے اور وہ محض اپنے بیمار باپ کی وجہ سے تمہاری ہر زیادتی برداشت کرتی تھی۔ وہ انور علی کو کسی صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ تم نے ازدواجی زندگی کے 1.5 سال میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کے بعد وہ تمہاری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ یہ جھوٹ ہے، سرین جھوٹ ہے، وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، پھر سچ کیا ہے؟ سچ یہی ہے کہ ہم میاں بیوی میں بے انتہا محبت اور اتفاق پایا جاتا تھا۔ اس موقع پر وکیل صفائی نے مداخلت کو اپنا حق جانا اور بولا، جناب علی، مجھے سخت اعتراض ہے۔ وکیل استغاثہ خواہ میرے موکل کی ازدواجی زندگی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ میرا موکل جب بتا رہا ہے کہ ان کی آپس میں محبت تھی تو پھر انہیں کیا اعتراض ہے؟ مجھے اسی بات پر اعتراض ہے کہ ان دونوں میں محبت موجود تھی۔ بیگ صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جج نے براہ راست مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، جناب علی، حقیقت یہ ہے کہ ملزم نے مقتولہ کے ساتھ دولت و جائیداد کے لالچ میں شادی کی تھی اور شادی کے بعد سے مقتولہ کی موت تک وہ مختلف طریقوں سے مقتولہ سے رقمیں وصول کرتا رہا ہے، بلکہ اس کے انکار پر بعض اوقات اس پر تشدد بھی کرتا رہا ہے۔ اس نوعیت کی ازدواجی زندگی میں محبت کا دخل کہاں ہو سکتا ہے؟ جج نے مجھ سے کہا، یہ بات آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گواہ موجود ہے جو بھری عدالت میں ثابت کر سکتا ہے کہ ملزم اپنی بیوی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کر سکتا تھا۔ کیا آپ اس گواہ کو عدالت میں لا سکتے ہیں؟ بالکل لا سکتا ہوں جناب، میں نے پروسوک لہجے میں کہا۔ کیا وہ اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے؟ نہیں جناب علی، میں نے نفی میں سر ہلایا اور بتایا، میں جس گواہ کی بات کر رہا ہوں اس کا نام استغاثہ کے گواہ کے طور پر کیس فائل میں موجود ہے۔ میری مراد مقتولہ غزالہ کے باپ اور ملزم کے سسر سے ہے۔ معزز عدالت کے علم میں ہے کہ مرد مذکور دونوں ٹانگوں سے معذور ہے،
اسے کسی خاص موقع پر ہی عدالت میں لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ آئندہ تاریخ پر انور علی کو ضرور عدالت میں پیش کریں، جج نے کہا۔ اس کے بیان سے استغاثہ کو جانچنے میں کافی آسانی رہے گی۔ میں دوبارہ کٹہرے میں کھڑے ملزم عارف محمود کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر عارف، میں نے اسے کڑے لہجے میں مخاطب کیا، تم کون سے اخبار میں کام کرتے ہو؟ اس نے ایک معروف اخبار کا نام بتایا۔ میں نے پوچھا، تم کتنے عرصے سے مذکورہ اخبار میں کام کر رہے ہو؟ تقریباً 5 سال سے۔ تم کس عہدے پر فائز تھے؟ میں سب ایڈیٹر تھا۔ کیا تم شروع ہی سے اس عہدے پر کام کر رہے تھے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔ یا ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہو؟ میرا اپائنٹمنٹ سب ایڈیٹر کے طور پر ہوا تھا، اس نے بتایا، اور گزشتہ 5 سال سے میں اسی عہدے پر ہوں۔ میں نے پوچھا، مسٹر عارف، کیا یہ سچ ہے کہ غزالہ کا ضرورت رشتہ والا اشتہار تمہاری ہی اخبار میں شائع ہوا تھا؟ جی ہاں، یہ سچ ہے، اس نے اثبات میں جواب دیا، بلکہ شائع ہونے سے پہلے ہی وہ میری نظر میں آ چکا تھا۔ اور اس اشتہار کے توسط سے تم انوار علی سے ملنے اس کے بنگلے پر پہنچ گئے تھے؟ جی ہاں، میں نے یہی کیا تھا، اس نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ کیا یہ قدم اٹھا کر میں نے کوئی جرم کیا تھا؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ مسٹر عارف، کیا اس روز تم پہلی مرتبہ انوار علی سے ملنے گئے تھے یا پہلے سے انہیں جانتے تھے؟ وہ ہماری پہلی ملاقات تھی، جو خاصی سود مند بھی ثابت ہوئی، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ کچھ نہیں بولا اور وکیل صفائی کو دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، شادی سے پہلے تمہاری رہائش کہاں تھی؟ میں محمود آباد میں رہتا تھا، اس نے بتایا۔ کیا محمود آباد میں تمہارا ذاتی گھر تھا؟ جی نہیں، وہ قطعیت سے بولا، میں ایک گھر کے پوشن میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا تھا، اور اس سے پہلے تم اختر کالونی میں رہتے تھے، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ وہ چونک اٹھا۔ یہ بات کیا، مجھے تو اور بھی بہت سی باتیں معلوم ہیں، میں نے زمائنی لہجے میں کہا۔ وکیل صفائی اس کی مدد کو لپکا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، یہاں پر غزالہ مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور وکیل استغاثہ میرے موکل کا ماضی کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے۔ جج کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے کہا، جناب عالی، میں وکیل صفائی کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت معزز عدالت میں غزالہ مرڈر کیس کی سماعت جاری ہے۔ اسی تناظر میں اپنے فاضل دوست کی سمجھ شریف میں یہ باور کروانا چاہوں گا کہ استغاثہ کے دعوے کے مطابق ملزم عارف محمود اپنی بیوی کا مبینہ قاتل ہے۔ چنانچہ اس کے ماضی کو کھنگالنا میرا عین فرض بنتا ہے۔ اس سے قطعاً عدالت کا قیمتی وقت برباد نہیں ہوتا، البتہ اگر وکیل موصوف اسی طرح بار بار میری جرح میں مداخلت کرتے رہے تو وقت ضرور ضائع ہوگا۔ میری وضاحت پر جج خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، بیگ صاحب، پلیز پروسیڈ۔ میں نے ملزم کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، مسٹر عارف، کیا یہ سچ ہے کہ محمود آباد میں رہائش اختیار کرنے سے پہلے تم اختر کالونی میں رہتے تھے؟ اس نے سراسیمہ نظر سے اپنے وکیل کو دیکھا اور سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، جی ہاں، میں پہلے اختر کالونی میں رہتا تھا۔ میں نے اپنی معلومات کی روشنی میں کہا، اختر کالونی میں تم ایک مکان کی چھت پر رہتے تھے اور چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جو تم نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ مالک مکان خود اپنی فیملی کے ساتھ گراؤنڈ فلور یعنی مکان کی اکلوتی منزل پر رہتا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے محسوس کیا کہ میری باتوں نے اس کے چہرے پر خوف کی چادر تان دی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ میں نے اس کے نازک پہلو میں سوئی چبھو دی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم نے اختر کالونی والا مکان کیوں چھوڑا تھا؟ بس یوں ہی نہیں، میں نے اسے گھورا، بلکہ وہ مکان چھوڑنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ اور وہ وجہ کیا تھی، یہ بھی آپ ہی بتا دیں، وکیل صفائی نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ وکیل صفائی کی اس ایفیشنسی پر
عارف محمود بوکھلا گیا۔ وہ ہراساں نظر سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس موقع پر وکیل صفائی کو رگے اتنا ضرور سمجھا اور کاٹدار لہجے میں کہا، آپ نے مجھ سے ایک فرمائش کی ہے اور میں آپ کی یہ فرمائش ضرور پوری کروں گا، حالانکہ آپ کا موکل ہرگز اس کے حق میں نہیں ہے۔ میرے فاضل دوست، آپ کے موکل عارف محمود نے اختر کالونی والا مکان ایک خاص مجبوری کے تحت چھوڑا تھا۔ موصوف کو مالک مکان کی نوجوان بیٹی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ چھاپنے والوں نے محض جوتا کاری پر ہی اکتفا کیا اور پہلی فرصت میں اسے مکان سے دفعہ دور ہونے کو کہا۔ اگر وہ معاملہ پولیس میں چلا جاتا تو ملزم کو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ مالک مکان شریف آدمی تھا، وہ اپنی عزت سے مجبور تھا۔ شہرت اور بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے معاملے کو دبانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ میں ایک لمحے کو رکا اور پھر ملزم عارف محمود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیوں مسٹر عارف، تم فرزانہ کو تو نہیں بھولے ہوگے؟ ارے بھائی، میں اسی اختر کالونی والی لڑکی کا ذکر کر رہا ہوں۔ عارف کی حالت خاصی خیر ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ وہ میرے انکشاف سے خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کا براہ راست زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے یہ سارا کھٹراگ ملزم کو ہراساں کرنے کے لیے پھیلایا تھا۔ دراصل یہ میرا ایک نفسیاتی حربہ تھا جو میں نے ملزم کو اعصابی طور پر کمزور کرنے اور اسے اپنے دباؤ میں لانے کے لیے استعمال کیا تھا، اور اس میں مجھے اچھی خاصی کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ اس موقع پر وکیل صفائی نے چھنچھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، جناب علی، وکیل صفائی گڑے مردے اکھاڑ کر آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ماضی کے اس واقعے کا زیر سماعت مقدمے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے ترکی بترکی کہا، میرے فاضل دوست، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ میں واقعی گڑے مردے اکھاڑ رہا ہوں۔ بھائی، جب مردوں کو یوں ہی چپ چاپ گاڑ دیا جائے گا تو انہیں اکھاڑنا تو پڑے گا تاکہ ان کی داد و فریاد بھی سنی جا سکے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، میرے فاضل دوست، ماضی کے اس واقعے کا موجودہ کیس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، مگر اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ملزم کس خماش اور طرز عمل کا حامل ہے۔ پھر میں دوبارہ ملزم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسٹر عارف، تم نے اپنے وکیل کے سوالوں کے جواب میں کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ تمہاری ڈیوٹی روزانہ شام 7 بجے سے صبح 2 بجے تک ہوتی ہے، اور وقوع کے روز بھی تم نے اپنی پوری ڈیوٹی کی تھی۔ جی ہاں، میں نے یہی کہا تھا۔ اس روز تم حسب معمول دفتر پہنچے تھے اور وقت مقررہ پر ہی تم نے چھٹی کی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب۔ مسٹر عارف، تم آمد و رفت کے لیے کون سی سواری استعمال کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں دفتر آنے جانے کے لیے موٹر سائیکل استعمال کرتا ہوں۔ کیا وقوع کے روز بھی تم اپنی موٹر سائیکل پر ہی دفتر آئے اور گھر گئے تھے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، لیکن میری معلومات کے مطابق تم وقوع کے روز رکشے سے گھر گئے تھے، یعنی تمہیں رکشے سے اتر کر گھر میں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ بری طرح بوکھلا گیا، الجھن زدہ لہجے میں بولا، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقوع کے روز آپ مووی کیمرہ لے کر میرا تعقب کر رہے تھے۔ اس کی چھلاہٹ اور بات کے انداز نے جج کو ناگواری میں مبتلا کر دیا۔ اس نے قدرے درست لہجے میں کہا، مسٹر عارف، وکیل صاحب کی بات کا سیدھا جواب دو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے وقوع کے روز رکشہ میں گھر پہنچا تھا یا ٹیکسی میں۔ البتہ میں نے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ وہ اپنی موٹر سائیکل پر گھر نہیں گیا تھا، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے وہ سوال کیا تھا۔ جج کی ڈانٹ سننے کے بعد وہ قدرے سلجھے ہوئے لہجے میں بولا، ہاں، وقوع کے روز میں بحالت مجبوری رکشے میں گھر گیا تھا۔ اس مجبوری کی وضاحت کرو گے؟ وہ اس نے اٹکتے ہوئے کہا، میری موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ایک دوست کے پاس چھوڑا اور وہاں سے رکشہ پکڑ کر گھر چلا گیا تھا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں سوال کیا، تمہارے اس دوست کا نام کیا ہے؟ خاور علی، اس نے بتایا۔ خاور علی رہتا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس کے پاس موٹر سائیکل کہاں چھوڑی تھی؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور جواب دیا، خاور علی کی رہائش حسن اسکوائر پر ہے۔ وہ ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے، رات گئے گھر واپس لوٹتا ہے۔
میں نے جب موٹر سائیکل اس کے حوالے کی تو اسے ڈیوٹی سے آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ اور کچھ؟ میں نے اس کے طنز بھرے سوالیہ انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم لگ بھگ کتنے بجے خاور علی کے گھر پہنچے تھے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت 2:15 یا 2:30 بجے ہوں گے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے بالکل درست وقت یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بقوا کے روز تم حسب معمول 2 بجے صبح دفتر سے نکلے۔ حسن اسکوائر پر تمہاری موٹر سائیکل خراب ہو گئی جسے تم نے اپنے دوست خاور علی کے گھر چھوڑا، اور وہاں سے رکشہ پکڑ کر تم 3 بجے کے قریب اپنے بنگلے واقع گلشن اقبال پہنچ گئے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر ایک بات غلط ہے۔ کون سی غلط بات؟ وہ بولا، میری موٹر سائیکل حسن اسکوائر پر نہیں بلکہ سبزی منڈی کے نزدیک خراب ہوئی تھی، جسے میں پیدل چلاتے ہوئے یعنی دھکیلتے ہوئے حسن اسکوائر تک لایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ بات نوٹ کر لی ہے، میں نے کہا، اور پھر پوچھا، مسٹر عارف، تھوڑی دیر پہلے تم نے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ تم بقوا کے روز اپنی موٹر سائیکل پر ہی گھر پہنچے تھے۔ تمہارے بیان میں یہ تضاد کیوں ہے؟ آپ تو بال کی کھال نکال رہے ہیں، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میں بقوا کے روز اپنی موٹر سائیکل پر ہی گھر سے آیا تھا اور موٹر سائیکل پر ہی واپس گیا تھا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ موٹر سائیکل راستے میں دگا دے جائے گی اور مجھے رکشہ پکڑ کر گھر جانا ہوگا۔ چلیں، آپ کی وضاحت کو میں تسلیم کر لیتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، مسٹر عارف، آپ نے اپنے وکیل کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ بقوا کے روز ڈیوٹی کے دوران میں آپ تھوڑی دیر کے لیے دفتر سے باہر بھی گئے تھے۔ ہاں، میں نے وکیل صفائی کو یہی بتایا ہے۔ آپ دفتر سے باہر کیوں گئے تھے؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی نے اعتراض جڑ دیا۔ لگتا ہے کہ وکیل استغاثہ کی یادداشت خاصی کمزور ہے، حالانکہ میرا موکل بڑے واضح الفاظ میں بتا چکا ہے کہ وہ چائے پینے دفتر سے باہر گیا تھا۔ میں نے چہرے پر مصنوعی خجالت سجاتے ہوئے کہا، I am very thankful to you for this kind information۔ پھر میں ملزم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر عارف، آپ چائے پینے کے لیے کتنے بجے دفتر سے نکلے تھے؟ لگ بھگ 11 بجے۔ کیا آپ کے دفتر میں چائے کا بندوبست نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، مگر میں اس وقت کچھ بھوک محسوس کر رہا تھا، ملزم نے جواب دیا، اس لیے نیچے ذرا ہوٹل تک چلا گیا تھا۔ کیا تم دفتر سے اکیلے ہی نکلے تھے؟ نہیں، میرے ساتھ ایک رپورٹر بھی تھا۔ مذکورہ رپورٹر کا نام کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ تم دونوں کون سے ہوٹل میں چائے پینے نکلے تھے؟ ہم پرنس روڈ کی طرف نکل گئے تھے، اس نے بتایا، پھر ہوٹل کا نام لیتے ہوئے بولا، وہاں گولا کباب اور پراٹھا بہت اچھا ملتا ہے۔ ہم نے کھانا کھانے کے بعد دودھ پتی پی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہاری واپسی کب تک ہوئی تھی؟ ہم آدھے پونے گھنٹے میں واپس آ گئے تھے۔ گویا تم رات 12 بجے سے پہلے اپنے دفتر واپس آ چکے تھے۔ یقیناً، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق تمہاری بیوی غزالہ کی موت بقوا کے روز رات 11 اور 12 بجے کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ وہی گھنٹہ ہے جب تم اپنے دوست کے ساتھ پرنس روڈ کے ایک ہوٹل میں گولا کباب اور پراٹھے اڑا رہے تھے۔ اس واقعاتی شہادت سے تمہاری پوزیشن خاصی مضبوط ہو جاتی ہے۔ کیا تم اپنے بیان کی تصدیق کے لیے رپورٹر کلیم اللہ کو عدالت میں پیش کر سکتے ہو؟ میں کوشش کروں گا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ کوشش میں تمہارا بھی فائدہ ہے، میں نے کہا، تم سمجھو یا نہ سمجھو۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، انسان تو اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب علی، مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ معزز عدالت سے میری ایک چھوٹی سی استدعا ہے کہ آئندہ پیشی پر ملزم کے دوست کلیم اللہ کو عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ ملزم کے بیان کی تصدیق ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اگر خاور علی بھی عدالت میں حاضر ہو جائے تو یہ سونے پر سہاگے والی بات ہوگی۔ جج نے وکیل صفائی کو ہدایت کر دی کہ وہ آئندہ پیشی پر کلیم اللہ اور خاور علی کو عدالت میں پیش کرے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ کورٹ از ایڈجورنڈ۔ جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی 15 روز بعد تھی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے کے نزدیک انوار علی کی ویل چیئر رکھی نظر آ رہی تھی۔ انوار علی
اس تقاضا کی جانب سے ملزم کے خلاف گواہی دینے آیا تھا اور اسے عدالت تک پہنچانے کا بندوبست عبدالقادر نے کیا تھا۔ انوار علی کا یہ پڑوسی حد سے بڑھ کر اس کے کام آ رہا تھا۔ انوار علی نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا طویل بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس کے بیان میں زیادہ تر باتیں وہی تھیں جو وہ پولیس کو بتا چکا تھا۔ میں نے مختصر سی جرا کے بعد وکیل صفائی کو باری دی۔ وکیل صفائی کافی دیر تک انوار علی کو گھستا رہا، تاہم وہ اس سے کوئی بھی بات اکلوانے میں کامیاب نہ ہو سکا جو اس تقاضے کے خلاف استعمال کی جا سکتی۔ ناکام و نامراد ہونے کے بعد وکیل صفائی نے جرا موقوف کر دی۔ انوار علی نے اس تقاضے کی حمایت میں بڑے مضبوط دلائل دیے تھے اور بعض مقامات پر وکیل صفائی کو دانتوں تلے پسینہ آ گیا تھا۔ انوار علی کے بعد جج کی اجازت سے ملزم کا دوست اخباری رپورٹر کلیم اللہ گواہی دینے کٹہرے میں آیا۔ انوار علی کے بعد جج کی اجازت سے ملزم کا دوست اخباری رپورٹر کلیم اللہ گواہی دینے کٹہرے میں آیا۔ کلیم اللہ اپنے بشرے سے کائیاں شک دکھائی دیتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ خاصا ہوشیار رپورٹر ہوگا۔ وکیل صفائی نے رسمی سی جرا کے بعد مجھے تباہ آزمائی کا موقع دیا۔ میں تو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا۔ میں نے گواہوں والے کٹہرے کے نزدیک آ کر کلیم اللہ سے سوال کیا، کلیم اللہ صاحب، آپ تھوڑی دیر پہلے حلفیہ طور پر یہ اقرار کر چکے ہیں کہ ہر صورت میں سچ بولیں گے؟ جی، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، میں کسی بھی معاملے میں جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کلیم صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرسراتے لہجے میں کہا، آپ ملزم عارف محمود کو کب سے جانتے ہیں؟ میں اس اخبار میں 1 سال سے ہوں اور ہماری شناسائی کو بھی اتنا ہی عرصہ ہوا ہے۔ شناسائی کو یا دوستی کو؟ آپ کچھ بھی سمجھیں، دونوں باتوں میں بہت فرق ہے کلیم صاحب، میں نے کہا، اس لیے آپ کو وضاحت کرنا ہوگی۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، آپ ہمارے تعلقات کو شناسائی کا نام دیں تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ دوستی بہت وسیع المعانی اور خاصا گہرا تعلق ہے۔ میرا خیال ہے کہ دوستیاں پالنا ایک مشکل و کٹھن کام ہے، کم سے کم میرے جیسے مصروف اور متلون مزاج شخص تو اس کا متحمل کھو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ ملزم تو آپ کو اپنا دوست گردانتا ہے، میں نے عارف محمود کی جانب تیکھی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، خیر یہ بتائیے کہ ملزم کا کہنا ہے کہ وہ وقوع کی رات 11 سے 12 بجے تک آپ کے ساتھ تھا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، اس رات میں نے عارف کے ساتھ کچھ وقت تو گزارا تھا، ہم کھانا کھانے پرنس روڈ گئے تھے۔ کلیم اللہ صاحب، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بات کچھ وقت گزارنے کی نہیں ہے، آپ اچھی طرح سوچ کر بتائیں کہ کیا وقوع کی رات 11 سے 12 بجے تک آپ ملزم کے ساتھ تھے یا نہیں؟ اس 1 گھنٹے کی بڑی اہمیت ہے اور اس سے زیادہ اہمیت آپ کے جواب کی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر متذبذب لہجے میں بولا، میرا خیال ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے وقت سے کچھ زیادہ ٹائم تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ جز ہوتے ہوئے بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وقوع کی رات میں ذرا تاخیر سے دفتر پہنچا تھا۔ مجھے ایک مقامی تقریب کی کوریج کرنا تھی جہاں ایک معروف سیاستدان بھی موجود تھے۔ میں اس تقریب سے فارغ ہونے کے بعد دفتر پہنچا تھا۔ آپ کتنے بجے دفتر پہنچے تھے؟ لگ بھگ 12 بجے۔ وہ تیقن سے بولا، یا کم سے کم 11:45 بجے ہوں گے اس وقت۔ اور اس کے بعد ہی آپ ملزم کے ساتھ کھانا کھانے پرنس روڈ گئے تھے؟ ظاہر ہے، اس سے پہلے میں کس طرح جا سکتا تھا؟ آپ دفتر پہنچنے کے کتنی دیر بعد ملزم کے ساتھ باہر نکلے تھے؟ کم سے کم 1 گھنٹے بعد، یعنی 12:45 یا 1 بجے تک۔ جی ہاں، کم و بیش یہی وقت تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی واپسی کب تک ہوئی تھی؟ یعنی آپ نے پرنس روڈ کے ہوٹل میں کتنا وقت گزارا تھا؟ ہم لگ بھگ 1:30 بجے واپس آئے تھے، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، آپ نے پرنس روڈ کے مذکورہ ہوٹل میں کیا کھایا تھا؟ گولا کباب اور پراٹھے۔ اور اس کے بعد دودھ پتی پی تھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں۔ کلیم اللہ صاحب، میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ وقوع کے روز دفتر آنے سے پہلے آپ کسی سیاسی تقریب میں موجود تھے، کیا اس تقریب میں کھانے کا انتظام بھی تھا؟ باقاعدہ کھانا تو نہیں تھا، البتہ لائٹ ریفریشمنٹ کا بندوبست ضرور تھا، اسی لیے میں کھانا کھانے پرنس روڈ چلا بھی گیا تھا عارف کے ساتھ۔
ورنہ کھانے کی کوئی تک بنتی نہیں تھی۔ ان معلومات کی فراہمی کا شکریہ کلیم صاحب، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں ایک مرتبہ پھر چند سوالات دہراتا ہوں، آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں، اس کے بعد آپ کو فارغ کر دیا جائے گا۔ جی پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا، وقوع کی رات یعنی گزشتہ دسمبر کی 8 اور 9 تاریخ کی درمیانی شب آپ لگ بھگ 12 بجے دفتر پہنچے تھے؟ اس نے ہمیں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، آپ اپنے کلیگ اور اس مقدمے کے ملزم عارف محمود کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے کم و بیش 1:15 بجے پرنس روڈ کے ایک ہوٹل میں گئے تھے، جہاں اپنے گولا کباب کے ساتھ گرما گرم پراٹھے اڑائے تھے اور بعد ازاں دودھ پتی پی تھی؟ اس مرتبہ بھی اس کا جواب اثبات میں تھا۔ میں نے آخری اہم سوال کیا، کریم اللہ صاحب، اپنے بیان کے مطابق آپ وقوع کی رات 1:30 بجے پرنس روڈ سے واپس آئے تھے، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ ہم اس روز جب واپس دفتر آئے تھے تو دیوار گیر کلاک پر 1:40 کا وقت نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہاں بہت سی اہم باتیں نوٹ کرنے کی متقاضی ہیں۔ جج پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے کھکار کر گلا صاف کیا اور کہنا شروع کیا، جناب عالی، وقوع کی رات وہ اور اس کا دوست رپورٹر کلیم اللہ 11 بجے رات کھانا کھانے پرنس روڈ گئے تھے، جبکہ گواہ کلیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 11:15 یا 12 بجے تو دفتر پہنچا تھا اور لگ بھگ 1:15 بجے وہ کھانا کھانے دفتر سے نکلے تھے، یعنی دونوں کے بیان میں 1 گھنٹے کا فرق موجود ہے۔ یہ فرق بعد کے اوقات میں بھی نظر آتا ہے۔ ملزم نے بتایا کہ ان کی واپسی 11:30 یا 11:45 بجے تک ہوئی تھی، جبکہ ملزم کے مطابق انہوں نے آدھا یا پونا گھنٹہ ہوٹل میں گزارا تھا۔ گواہ اور ملزم کے بیان کا یہ تضاد خالی از علت نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں جبکہ گواہ کے پاس اپنے بیان کی تصدیق کا جواز بھی موجود ہے، یعنی سیاسی تقریب میں شرکت، اس سیاق و سباق کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ملزم کا بیان مبنی پر دروغ ہے۔ جج میرے انکشافات پر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحات کے بعد اس نے براہ راست ملزم عارف محمود سے سوال کیا، مسٹر عارف، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ ملزم نے گواہوں کے کٹہرے میں کھڑے کلیم اللہ کو دیکھا اور بولا، میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، میں نے جو وقت بتایا تھا میرے خیال میں وہی درست تھا۔ ممکن ہے کہ میری گھڑی غلط ہوگی۔ تمہاری گھڑی غلط ہو سکتی ہے، مگر دنیا بھر کی گھڑیاں غلط نہیں ہو سکتی، میں نے ترش لہجے میں کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مقتولہ غزالہ کی موت رات 11 اور 12 بجے کے درمیان ہوئی تھی۔ کیا تم معزز عدالت کو بتاؤ گے کہ اس عرصے کے دوران تم کہاں تھے، یعنی وقوع کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے زہریلے لہجے میں کہا، یا پھر تمہاری غلط گھڑی کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان یا 5-10 منٹ کے فرق سے؟ میرے جارحانہ رویے سے وہ بوکھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ بے ترتیب لہجے میں بولا، میں بھلا اس وقت کہاں جاؤں گا؟ میں تو اس روز دفتر میں ہی رہا تھا، سوائے برج روڈ پر کھانا کھانے جانے کے میں ایک لمحے کے لیے بھی کہیں نہیں گیا تھا۔ میں نے اپنے لہجے میں مزید سختی بھرتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک ایسی مصیبت میں ڈال دوں گا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لہٰذا تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ سچ سچ بتا دو۔ میں نے اب تک جو کچھ بھی بتایا ہے وہ بالکل سچ اور درست بتایا ہے، وہ ٹھٹائی سے بولا۔ تم اس طرح نہیں مانو گے، میں نے دانت کچ کچا کر کہا، اور پھر جج کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے میں نے اضافہ کیا، یور آنر، یہ کتنی عجیب اور حیرت انگیز بلکہ میرے خیال میں مذاق خیز بات ہے کہ وقوع کی رات ملزم اپنی گھڑی کے مطابق ٹھیک وقت پر دفتر پہنچتا ہے، ٹھیک وقت پر چھٹی کر کے گھر کی جانب روانہ ہوتا ہے اور ٹھیک وقت پر وہ گھر پہنچ جاتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے کہا، ٹھیک وقت سے میری مراد یہ ہے کہ اس کی گھڑی دوسری تمام گھڑیوں کے مطابق وقت بتاتی ہے، لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ڈرامائی انداز اختیار کیا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن یور آنر، جس دوران میں ملزم رپورٹر کلیم اللہ کے ساتھ کھانا کھانے پرنس روڈ جاتا ہے، اس وقفے میں اس کی گھڑی غلط ہو جاتی ہے، کیسی تعجب کی بات ہے یہ؟ جج نے غضبناک نظر سے ملزم کو گھورا اور سخت لہجے میں دریافت کیا،
یہ کیا معمہ ہے مسٹر عارف؟ سر میری سمجھ میں تو خود کچھ نہیں آ رہا، وہ نحیف سی آواز میں منمنایا۔ میں نے کہا تمہاری سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا مسٹر عارف۔ وہ میرے اس زمائنی جملے کو معنی پہنانے سے قاصر رہا۔ اس دوران میں گواہ کلیم اللہ کو عدالت کے کمرے سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ میں نے وکیل صفائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، کیا آپ مسٹر خاور علی کو بھی عدالت میں لانے میں سرخرو ہو چکے ہیں یا نہیں؟ جناب علی، خاور علی فی الحال دستیاب نہیں ہے، وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے، وہ جیسے ہی واپس آئے گا اسے عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ وکیل استغاثہ نے خجالت آمیز نظر سے جج کی جانب تکتے ہوئے کہا۔ وہ صریحاً جھوٹ بول رہا تھا، خاور علی کراچی ہی میں موجود تھا۔ وہ خاور کو عدالت میں پیش کر کے اپنے جھوٹ کا پول نہیں کھلوانا چاہتا تھا، کیونکہ موٹر سائیکل کی خرابی کے سلسلے میں اس نے متعدد غلط بیانیاں کی تھیں۔ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کر لیا تھا، بلکہ عبدالقادر کے توسط سے میری خاور سے بھی ایک ملاقات ہو چکی تھی اور وہ پوری طرح میری مٹھی میں تھا۔ میں ملزم عارف محمود کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مسٹر عارف، ذرا سوچ سمجھ کر میرے سوال کا جواب دو، تمہارے جواب کی بڑی اہمیت ہے۔ میں نے پوچھا، مسٹر عارف، وقوع کی رات تم 11 اور 12 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ ظاہر ہے میں اپنے دفتر میں تھا اور کام میں مصروف تھا، اس نے ہراساں لہجے میں جواب دیا۔ میں نے وقت درست گھڑیوں کے مطابق بیان کیا ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہاری غلط گھڑی کے مطابق تو اس وقت کو 10 اور 11 کہا جا سکتا ہے۔ وہ کسی آنا ہو گیا اور پھر ڈٹائی سے بولا، وقت غلط گھڑی کا ہو یا درست گھڑی کا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہر صورت میں اپنے دفتر میں موجود تھا۔ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، میں نے سختی سے کہا۔ تم رات 11 اور 12 بجے کے درمیان اپنے دفتر میں نہیں تھے۔ اگر میں دفتر میں نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ وہ کمزور سے لہجے میں بولا۔ اس موقع پر وکیل صفائی نے اپنی فیس حلال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فوراً مداخلت کی۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، جب عارف محمود نے کہہ دیا کہ وہ دفتر ہی میں تھا تو پھر اس کی بات پر یقین نہ کرنے کا کیا جواز ہے؟ اس معاملے کو تو بہت آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ کھٹاک سے بولا، ہیئر از پوائنٹ، میں نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا، میرے فاضل دوست، آپ کی تجویز بہت معقول ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ جج نے وکیل صفائی سے کہا، وکیل صاحب، ایسے کسی شخص کا بندوبست آپ کریں گے یا میں یہ ذمہ داری استغاثہ کو سونپ دوں؟ وکیل صفائی نے مشورہ طلب نظر سے ملزم کو دیکھا۔ میں نے جلدی سے کہا، یور آنر، اس سلسلے میں وکیل صفائی اینڈ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں، میں ایک ایسے شخص کا بندوبست کر چکا ہوں جو ملزم کے دفتر کا باقاعدہ ملازم ہے اور وہاں کام کرنے والے ہر شخص پر اس کی گہری نظر رہتی ہے۔ کون ہے وہ؟ ملزم عارف نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ جب وہ سامنے آئے گا تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا، میں نے زمائنی انداز میں کہا۔ وکیل صفائی نے پوچھا، اور وہ شاہکار کب منظر عام پر آئے گا؟ میں نے جج کی جانب مڑ کر کہا، جناب علی، اس وقت عدالت کے برآمدے میں غلام باری نامی ایک شخص موجود ہے۔ مذکورہ شخص اس دفتر میں چپراسی کے طور پر کام کرتا ہے، جہاں ملزم سب ایڈیٹر کی حیثیت سے ملازم ہے۔ میرا خیال ہے اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو غلام باری کو اندر بلایا جا سکتا ہے۔ میری بات ختم ہوئی تو جج نے تعریفی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے مخالفین کا جائزہ لیا۔ وکیل صفائی کے چہرے پر حیرت تھی، جبکہ عارف محمود کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے موت کا فرشتہ اس کے سرانے کھڑا ہو۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کے توسط سے غلام باری چپراسی کو اندر بلا لیا۔ غلام باری تک رسائی حاصل کرنے اور اسے گواہی کے لیے عدالت تک لانے میں عبدالقادر نے بہت ساتھ دیا تھا۔ غلام باری گواہوں کے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا اور سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اس نے مختصر سا بیان ریکارڈ کروایا۔ پھر میں سوالات کے لیے اس کے کٹہرے کے نزدیک چلا گیا۔ میں نے کہا، تمہیں وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب مبینہ طور پر ملزم عارف محمود کے گھر ڈاکہ پڑا تھا اور ڈاکو جاتے جاتے اس کی بیوی غزالہ کو موت کے گھاٹ اتار گئے تھے؟ جی ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی رات تھی اور اس رات اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ ویری گڈ،
میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ ذرا میرے ایک اور سوال کا جواب بھی دو۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، ملزم عارف محمود کا دعویٰ ہے کہ وہ مذکورہ رات 11 اور 12 بجے کے درمیان دفتری میں موجود تھا۔ تم تو زیادہ تر وقت دفتری میں گزارتے ہو کیونکہ بیرون خانہ کام کے لیے ایک دوسرا چپراسی ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ کہ ملزم کا دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ اس نے استجابیہ نظر سے کٹہرے میں کھڑے ملزم عارف محمود کی طرف دیکھا اور پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، کیا عارف صاحب نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ ہاں، اس کا یہی موقف ہے۔ غلام باری نے کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عارف صاحب کی بات درست نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس روز چیف ایڈیٹر صاحب نہیں آئے تھے اور عارف صاحب نے ایڈیٹر صاحب سے 2 گھنٹے کی چھٹی لی تھی، پھر وہ دفتر سے کہیں چلے گئے تھے۔ 2 گھنٹے کی چھٹی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ دفتر سے 10:30 بجے نکلے تھے، غلام باری نے بتایا، اور 12:30 بجے تک واپس آنے کا کہا تھا، مگر وہ 1.5 گھنٹے بعد ہی یعنی لگ بھگ 12 بجے واپس آ گئے تھے۔ میں نے تصدیقی لہجے میں استفسار کیا، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہ 10:30 سے رات 12 بجے تک دفتر میں موجود نہیں تھا؟ جی ہاں، میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں۔ وہ اس عرصے کے دوران میں کہاں گئے تھے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ خیر، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا اور بھی جج کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جناب عالی، موکل کے جھوٹ کی کلائی کھل چکی ہے۔ وہ اس خطرناک گھنٹے یعنی 11 سے 12 بجے تک دفتر میں موجود نہیں تھا، حالانکہ اس کا دعویٰ یہی ہے۔ مزید تصدیق کے لیے ایڈیٹر صاحب کو عدالت کے کمرے تک لایا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملزم وقوع کی رات 11 اور 12 بجے کے درمیان میں دفتر میں نہیں تھا تو پھر کہاں تھا؟ جج نے براہ راست ملزم کو مخاطب کیا، مسٹر عارف، تمہاری بیوی کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ اس کی موت رات 11 اور 12 بجے کے درمیان ہوئی تھی۔ تم اسے 1 گھنٹے کے وقفے میں کہاں تھے؟ جج جی میں کہیں نہیں تھا۔ وہ لرزیدہ لہجے میں منمنایا، پتہ نہیں میں کہاں تھا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، آئندہ پیشی پر ملزم کی خبر تو لی ہی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ خاور علی کو پیش کرنے کا بندوبست کیا جائے تاکہ اس کیس کی جو کڑیاں غیر موجود ہیں ان کی موجودگی سے یہ زنجیر مکمل ہو جائے۔ جج نے وکیل صفائی سے پوچھا، کیا آپ آئندہ پیشی پر خاور علی کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ جناب عالی، میں عرض کر چکا ہوں کہ خاور علی اس وقت شہر میں نہیں ہے اور میں نے وکیل صفائی کی بات کاٹتے ہوئے جج کو مخاطب کیا، جناب عالی، میرے فاضل دوست 101% جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ بیگ صاحب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جج نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب عالی کہ خاور علی نامی وہ شخص اس وقت شہر میں موجود ہے۔ پھر وکیل صفائی گریز سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ یہ تو میرے فاضل دوست ہی بتائیں گے۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل صفائی کو دیکھا۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا، جناب عالی، وکیل استغاثہ خواہ میری نیت پر شک کر رہے ہیں۔ اگر ان کا دعویٰ ہے کہ خاور علی کراچی میں موجود ہے تو وہ اسے خود عدالت میں پیش کیوں نہیں کر دیتے؟ جناب عالی نے کہا، یور آنر، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سلسلے میں کوشش کر سکتا ہوں۔ نہیں، ملزم عارف محمود احتجاجی لہجے میں چیخا، خاور علی کو یہاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس معاملے میں نہیں پڑے گا۔ کیوں نہیں پڑے گا وہ اس معاملے میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ملزم تھر تھراتی ہوئی آواز میں بولا، وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ واہ بھائی واہ، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا، پہلے تم نے بتایا کہ وقوع کی رات سبزی منڈی کے قریب تمہاری موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی اور تم اسے دھکیلتے ہوئے لگ بھگ 2:30 بجے رات خاور کے گھر لے گئے تھے، جہاں سے تم رکشہ پکڑ کے اپنے گھر پہنچے تھے، اور اب کہہ رہے ہو کہ خاور علی اس معاملے سے ناواقف ہے۔ یہ کون سا پینترا بدلا ہے تم نے مسٹر عارف محمود؟ جج نے نفرت آمیز نظر سے ملزم کو گھورا اور پوچھا، تم نے پہلے جھوٹ بولا تھا یا اب غلط بیانی سے کام لے رہے ہو؟ پانی، ملزم کٹہرے کی ریلنگ تھامتے ہوئے نحیف سی آواز میں کہہ رہا، میری جان نکل رہی ہے، مجھے پانی پلائیں۔ عارف محمود کی تیزی سے بدلتی ہوئی اس کیفیت سے جج بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا،
بیگ صاحب، آپ خاور علی کو کب عدالت میں پیش کریں گے؟ جب آپ حکم دیں گے، میں نے کہا۔ جج نے ٹیبل کیلنڈر پر ایک نگاہ ڈالی اور 4 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی۔ میں نے حسب وعدہ خاور علی کو عدالت میں پیش کر دیا تھا، مگر وکیل صفائی بیماری کا سرٹیفکیٹ داخل کر کے غائب ہو گیا۔ میری طرح جج بھی بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وکیل صفائی کو اچانک کون سی بیماری نے ان گھیرا تھا۔ اس روز جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر سب کو رخصت کر دیا۔ اگلی پیشی پر خاور علی کا تفصیلی بیان ہوا، جس میں اس نے بتایا کہ وقوع کی رات ملزم خاور محمود لگ بھگ 11 بجے اس کے ہوٹل پر پہنچا تھا۔ ملزم نے اسے بتایا کہ اس کی موٹر سائیکل میں کوئی نقص واقع ہو گیا ہے، جسے وہ صبح تک اس کے ہوٹل پر کھڑی کرنا چاہتا ہے۔ خاور علی نے اسے بخوشی اجازت دے دی۔ اس سے زیادہ خاور علی کچھ نہیں جانتا تھا۔ ملزم عارف محمود نے بتایا تھا کہ وقوع کی رات لگ بھگ 2:30 بجے وہ خاور علی کے پاس پہنچا تھا، جبکہ خاور علی کا بیان تھا کہ وہ 11 بجے کے قریب اس کے ہوٹل پر پہنچا تھا۔ یہ اتنا بڑا تضاد تھا کہ جسے عدالت نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ صورتحال روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ پھر پچھلی پیشی پر ملزم نے جس رویے کا مظاہرہ کیا تھا، وہ بھی جج کو بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر قہرآلود نظر سے ملزم کو دیکھتے ہوئے بولا، تم نے متعدد مقامات پر اس قدر جھوٹ بولے ہیں کہ کسی روح رعایت کے قابل نہیں ہو۔ اب بتاؤ، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ وہ نظر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کی پراسرار خاموشی اس کے جرم کا اقرار تھی۔ جج نے وکیل صفائی سے پوچھا، وکیل صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، کیس نے اچانک ایسی صورتحال اختیار کر لی ہے کہ میرے کچھ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جج نے تفتیشی افسر کو ایک لمبا لیکچر پلایا اور اس مقدمے کا نیا چالان تیار کرنے کی تاکید کرتے ہوئے عدالت برخاست کر دی۔ پولیس والے اب بخوبی سمجھ گئے تھے کہ انہیں کس قسم کا چالان پیش کرنا ہے۔ انہوں نے جب ملزم پر سختی کی تو اس نے اقبال جرم کر لیا۔ ویسے بھی عارف محمود عدالتی کارروائی کے دوران میں اس بری طرح گھس چکا تھا کہ اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ وہ اپنے جرم کا اقرار کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس مرتبہ اس کے انکار پر پولیس والے اس کے ساتھ جو سلوک کرتے وہ اذیتناک مرحلے سے بھی آگاہ تھا، لہٰذا اس نے شرافت سے اقبال جرم کر لیا۔ آئندہ پیشی پر جج نے ملزم عارف محمود کو قتل عمد کے جرم میں سزائے عمر قید سنا دی۔ عارف محمود نے اپنے اقراری بیان میں غزالہ کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ علاوہ ازیں اس واقعے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کے لیے اس نے جو کوشش کی تھی، اس کی تفصیل بھی بتا دی تھی۔ نقدی، پرائز بانڈ اور زیورات بھی اس نے غائب کیے تھے تاکہ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرا جا سکے۔